جی سر جی آ رہے ہیں. It's difficult, still same. No, it is. تھوڑا سا آپ مائک پرابلی نکال کے دوبارہ لگا کے دیکھیں if you can. اب آپ دیکھیے گا. Now can I be heard? Yeah, now it is better, much better. Right, Where is him now? Does anyone having any difficulty now? Please confirm if anybody, everyone can hear. Then I will start inshallah. Yeah, hello. I think it's better now. Please go ahead. Yeah, sure. Right. Thanks for the introduction. I'm a Blue Ocean strategist actually, and there are 56 Blue Ocean strategy consultants in the world, and I joined this bandwagon in this journey in 2013. Prior to that, I was with Microsoft. آپ کی آواز کٹ رہی ہے فراز صاحب. Hello. Please reconfirm if it's okay. آپ اگر ممکن ہو تو can you change your media, maybe go to mobile, if mobile, maybe go to laptop if possible, please. Yeah, let me check this. Thank you. I think it's switching over.
He's joining now. Welcome back, Firasab. Raz, are you on? Not yet, I I can think. see you there, but I can't hear you. I don't know. Yeah, please unmute me if you can hear me. Yeah, we can. I think now we can hear you. Can you please just do some testing, maybe a little bit? Yeah, sure. Yeah, sure. Please see if it's working. I'm speaking and let me be heard if it's okay there. देखिए अब बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है. सर शायद आपको आ रही है आवाज इनकी? हाँ फराज, अभी आ रही है आवाज. ऐसी आवाज रखना. That's great. Use your जी Blue बिल्कुल. Ocean strategy. Okay, buddy? Yeah. या एयर मार्शल साहब बिल्कुल आवाज के जीरो बम बरकरार रखने की कोशिश करूंगा. थैंक यू. Okay, buddy. Let's get cracking. Right. Yeah, for sure. Thanks a lot. So let me briefly initially introduce what is Blue Ocean Strategy. Basically, जैसे हमारे यहाँ अल्लाह मियाँ ने जैसे हमें 4 स्टेजेस बताए कोई भी काम करने के, कि सबसे पहले इल्म हासिल करें, फिर अकल, फिर तफक्कुर और फिर तदब्बुर. तो उसके लिए ताल्लुम, ताकुल, तफक्कुरून और तदब्बुरून के अल्फाज यूज हुए. तो आखिरी चीज जो आप यूटिलाइज करते हैं आउटपुट के लिए वो तदब्बुर यानी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली होती है. तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में जो ट्रेडिशनली कुछ सेंचुरीज से इंडस्ट्रियल एज के बाद जो स्ट्रेटजीज जो भी पाई जाती थी वो स्ट्रेटजी कंपटीशन के अराउंड बिल्ड होती थी. हर कोई दूसरे से compete कर रहा होता था, चाहे ब्रांड रिकॉग्निशन में, रेवेन्यूज में, प्रोडक्ट्स में या ऑपरेशंस में. So it was all competition. Aldi versus Costco, Audi versus BMW, Pepsi versus Coca-Cola, Nike versus Polo, and so many other big and small competitors. So पूरी की पूरी जो philosophy थी strategy की वो traditionally competition के इर्द गिर्द ही build होती थी. और उसमें नॉर्मली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक अलग सिलसिला होता था और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का एक अलग सिलसिला होता था. जिसमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस को करते थे स्टडी, जिसके अंदर सारे की सारी आप अपनी कम्पिटिटिव फोर्सेस, कम्पिटिटिव मूव्स और हम क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, इसी के अराउंड आपका फिलॉसफी बिल्ड होती थी. और फिर उसी को जब आप इंप्लीमेंट करते थे तो फिर कम्पिटिटर रिएक्शन की फोर्सेस आपके अंडर स्टडी आ जाती थी. तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेशंस ने, हर कंपनी ने इसी को अडॉप्ट किया. और इसमें फाउंडर और जबरदस्त एक थॉट लीडर है दुनिया के, माइकल पोर्टर, जो कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज के दुनिया में गुरु हैं. 1979 में उन्होंने अपनी बुक लिखी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और फिर 1985 में कम्पिटिटिव एडवांटेज, और उन्होंने उसके प्रॉपर पिटफॉल्स और पैरामीटर्स डिफाइन किए कि हाउ टू फाइट बेस्ट इन कंपटीशन, हाउ टू गेट द कम्पिटिटिव एडवांटेज. लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इसको फॉलो करती रही. बड़ी कंसल्टिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज की भी जो एडवाइजरी होती थी वो सब की सब कंपटीशन के अराउंड ही होती थी. लेकिन इस पूरे पैराडाइम को शिफ्ट किया 2005 में. 2 बहुत बड़े थॉट लीडर्स हैं दुनिया में, INSEAD के डॉक्टर डब्ल्यू चैन किम और डॉक्टर रीने मेबोर्न. इन्होंने 8 साल रिसर्च की, दुनिया में 3000 के करीब रिसर्चर्स को इंक्लूड किया और INSEAD और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्लेटफॉर्म्स को यूज किया. और फाइनली 8 साल की रिसर्च के बाद 2005 में स्ट्रेटजी पेश की जिसका नाम था ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. और इसका नाम ब्लू ओशन इसलिए रखा कि इस स्ट्रेटजी में 2 मेटाफोर्स यूज किए गए. वन इज रेड ओशन एंड वन इज ब्लू ओशन. रेड ओशन से मुराद ये ली गई कि दुनिया में एक जो रेड ओशन होता है जिसमें आप अभी किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है उसी की तरह की इंडस्ट्री की डिफरेंट कंपनीज एक लिमिटेड मार्केट में मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो टेलीकॉम एक इंडस्ट्री है, इसकी डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नंबर ऑफ पीपल जो जीएसएम यूज करते हैं, और वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 6-7 बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, जैज, यूफोन एंड अदर प्लेयर्स. इसको रेड ओशन, जिसमें हर एक अपने आप से compete कर रहा है. एक डिसीजन एक कंपनी लेती है तो उसके फॉलो अप के तौर पे दूसरी भी एक उसी तरह का डिसीजन ले लेती है. से इट रेजिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, से इट hiring the new people, say it going for the next upgraded technology. So the competing forces are always external.
right? इसको इन्होंने रेड ओशन करार दिया कि थिक मिर्की रेड ओशन है जहां पे everybody is fighting with everyone, fighting over the limited resources available. Now, what they did, these founders of Blue Ocean Strategy, they introduced the concept of Blue Ocean, which is वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी uncontested market space है जहाँ पे आप competition को irrelevant कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी एक value innovation और value addition पे जाते हैं, जिसकी वजह से एक uniqueness और differentiation आप adopt कर लेते हैं, और उसके नतीजे में आप uncontested हो जाते हैं. So this is the way you make the competition irrelevant. So you don't need to worry or perform according to competition, because competition की नजर आप सब कुछ अपना कर देते हैं. अगर आप competitive environment में हैं, इसका मतलब आप red ocean में हैं, तो आपका time, money, energy, resources, intellectual capabilities, capital, everything you are pouring and dumping into red ocean of competition, जो कि एक बहुत बड़ा non productive waste है. तो आइडिया ये था कि आप इसको ब्लू ओशन में आए, आप ब्लू ओशन अपनी डिफरेंशिएशन पे जाएं, compete करने के बजाय क्रिएशन पे जाएं, create not compete, और वो आप करें वैल्यू इनोवेशन के थ्रू एंड विन अ मार्केट. लेकिन इस अप्रोच को जाहिर है ये एक अप्रोच तो हर किसी की ख्वाहिश और ख्वाब जरूर थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है. जब भी आप वैल्यू इनोवेशन पे जाते हैं तो आपकी स्पेशली R&D की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है. लेकिन ये जब स्ट्रेटजी बनाई गई तो इसमें इस चीज को इनबिल्ट रखा गया कि आप हाईएस्ट वैल्यू इनोवेशन अचीव करते हैं लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में. तो इस तरह ये दुनिया की पहली स्ट्रेटजी बन गई जिसने कॉस्ट और वैल्यू का जो ट्रेड ऑफ था, जो समझौता और कंप्रोमाइज था, उसको ब्रेक करने में कामयाब हो गई. और इस स्ट्रेटजी के अंदर 12 टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें पूरी की पूरी तरीके मौजूद हैं कि किस तरह आप वैल्यू को ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे, साइमल्टेनियसली आप कॉस्ट को नीचे लाते जाएंगे, और एज ए रिजल्ट आपकी एक जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट, सर्विस, ऑफरिंग, ऑपरेशंस और एनीथिंग दैट यू वांट, जो आपका पर्पस हो, वो आप अचीव कर सकेंगे. इस स्टडी को करने के लिए कैन आई रिकन्फर्म, एम आई बीइंग हर्ड करेक्ट क्लियरली? जी फराज साहब, बिल्कुल जी, राइट, थैंक यू वेरी मच. ओके, सो इस स्ट्रेटजी को जब डिजाइन किया गया 8 साल की रिसर्च में, ग्लोबल रिसर्च में, तो उसमें पिछले 120 सालों की 30 इंडस्ट्रीज में से 150 ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक मूव्स को स्टडी किया गया, और उसके नतीजे में देखा कि क्या चीजें व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, और फिट टुगेदर कौन सी होती हैं एंड व्हाट नॉट टू डू. कंप्लीट एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी करके, ग्लोबल रिसर्च करके, दुनिया की हर तरह की मार्केट से, फ्रॉम टोक्यो टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम कुआलालंपुर टू मोरक्को, हर किस्म की स्टडीज, ज्योग्राफीज और मार्केट्स को स्टडी किया गया और एक ग्लोबल लेवल की स्ट्रेटजी लॉन्च कर दी गई. 2005 में ये बुक आई. बुक जब पब्लिश हुई, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुक साबित हुई. बिजनेस सेगमेंट में, बिजनेस कैटेगरी में हाईएस्ट बिगेस्ट सेलिंग बुक है. अब तक इसकी 4 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं, 46 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है. और जो फाउंडर्स इसके हैं वो ये इनका पहला काम था, लेकिन इसके नतीजे में इनकी रिकॉग्निशन इस लेवल पे गई कि आज ये दुनिया के सबसे बड़े थॉट लीडर हैं. नंबर 1 थॉट लीडर, थिंकर्स 50 की रैंकिंग होती है हर 2 साल बाद यूके में, जिसमें मौजूदा दुनिया के सबसे बड़े जो बिजनेस लीडरशिप और मैनेजमेंट के थॉट लीडर्स होते हैं उनको रैंक किया जाता है. तो पिछले साल नवंबर 2019 की रैंकिंग में भी ये दोनों फाउंडर्स ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के ये नंबर 1 पे हैं. ठीक है, तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा कंसेप्ट, आज की दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स, और 2005 के बाद से आज तक 15 साल सफर में इस स्ट्रेटजी ने जो मिरेकल्स और माइलस्टोन्स अचीव किए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं. इसकी मैं आपको कुछ मिसालें पेश करना चाहूंगा, और उसके बाद हम सब्जेक्ट टू अवर टाइम हम उसके टूल्स और फ्रेमवर्क्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. नाउ, आज हमने देखा कि दुनिया में 2018 के बाद से पहली दफा ये काम शुरू हुआ कि कंपनीज ने $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को टच करना शुरू कर दिया. ये चीज कभी भी सोची नहीं जा सकती थी, अनकंसीवेबल थी. एप्पल कॉर्पोरेशन ने जब ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को 2005 में अडॉप्ट किया और आई सीरीज को लॉन्च किया, तो उसके नतीजे में एप्पल जो 1970s से थी और मेजर प्लेयर नहीं थी क्वालिटी में, इट वाज अ मेजर नेम, बाय रेवेन्यूज और ग्रोथ में इतनी बड़ी इसकी मार्केट स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन 2005 के बाद से जो मार्केट शेयर गेन करना शुरू किया आई सीरीज की ब्लू ओशन के बाद, नतीजा ये हुआ कि विद इन few years, 2018 में Apple became world's first company to reach $1 trillion market cap.
इसके बाद अगले ही माह सितंबर 2018 में Amazon became second ever company in the human trade history जिसने $1 trillion के मार्केट कैप को अडॉप्ट किया. और Amazon ने भी अपनी फाउंडेशन के 8 साल के बाद फाइनली they decided to adopt Blue Ocean strategy. और आप जितनी भी आप Amazon की पूरी सप्लाई चेन है और क्लाउड सर्विसेज हैं वो सब Blue Ocean प्रोडक्ट्स हैं. उसके बाद 2019 में पिछले साल हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग हॉल ऑफ बीइंग नंबर 1 बट अनेबल टू रीच दैट शेयर वैल्यू. नाउ फाइनली माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट अजूर के लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया तो माइक्रोसॉफ्ट भी अप्रैल 2019 में $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे पहुंच गई. और उसके बाद इस साल ड्यूरिंग कोरोना पहली दफा अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो भी $1 ट्रिलियन पे पहुंची जुलाई में. तो दुनिया की पहली 4 कंपनीज जो $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे गई जो कॉर्पोरेट प्रॉपर कंपनीज हैं इन्होंने ब्लू ओशन को अडॉप्ट किया. और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट मौजूद है कंपनियों की, मोर देन 100 कंपनीज जो सेवरल मल्टी बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यूज पे गई ब्लू ओशन को अडॉप्ट करने के बाद. और 106 इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्री लीडर और नंबर 1 कंपनी जो आज दुनिया की है वो ब्लू ओशन कंपनी ही है जिसने ब्लू ओशन को अडॉप्ट किया है. और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, बाज शेकअप और वेकअप जैसी केस स्टडीज भी मौजूद हैं कि बज़ाहिर तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि एक लोकल कंपनी का रेवेन्यू एक ग्लोबल लीडर और 100 से ज्यादा मुल्कों में पाई जाने वाली कंपनी से ज्यादा कैसे हो सकता है. लेकिन ये सब मिरेकल्स हुए जो मैं आपसे थोड़े से शेयर भी करूंगा. इसके बाद ये जैसे ही $1 ट्रिलियन का जर्नी 2018 से स्टार्ट हुआ तो 2020 में आप देखते हैं कि अचानक कोरोना आ गया. कोरोना कोविड के दौरान दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, इकोनॉमीज का मेल्टडाउन शुरू हो गया, बैंकरप्सीज के रिकॉर्ड लग गए और अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे पहुंच गई. तो बहुत शदीद एक धचका, एक अनसर्टन एंड सडन एक्सीडेंट दुनिया ने देखा. लेकिन इसमें इट वाज ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट क्या है. तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इस तरह का आपको माइंडसेट देती है कि पॉजिटिव लुकिंग एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द चैलेंजेस. दैट्स व्हाई during corona Forbes published an article in April 2020 और इस आर्टिकल का नाम था There will be blue oceans everywhere post pandemic, right? और ये several million views हैं इस आर्टिकल के, लेकिन इसने बहुत जबरदस्त इंसाइट दी कि ब्लू ओशन ही एक ऐसा तरीका रह गया है कि जिसमें आप कोरोना के दरमियान भी, पेंडेमिक के दरमियान भी सर्वाइव कर सकते हैं. और उसके बाद तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाएगा, आपके रीगेन द मार्केट के लिए जरूरी हो जाएगा कि आप रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन को अडॉप्ट कर लें. नतीजा ये हुआ कि अगस्त 19 को एप्पल, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप में पहुंची थी अगस्त 2018 में, नाउ विद इन 2 years, नाउ दिस टाइम अगस्त 19 2020 एप्पल रीच्ड $2 ट्रिलियन, राइट? दैट वाज फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कि कॉर्पोरेट कंपनी $2 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन की जंप सिर्फ 2 सालों में, और जिसमें से 9 महीने कोरोना के, राइट? तो इतना बड़ा मिरेकल भी तभी होता है जब आपकी फॉरवर्ड लुकिंग और रेडी टू रेडी फॉर अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचर कंप्लायंट स्ट्रेटजी मौजूद हो, विच इज ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. इसके बाद कोरोना ही के दौरान आप देखते हैं कि जेफ बेजोस फाइनली जो अमेज़न के फाउंडर हैं 200 बिलियन डॉलर की पर्सनल वर्थ पे चले गए, राइट? आज से 3 साल पहले ही रीच्ड 100 बिलियन और दुनिया के पहले ये सेंटी बिलियनियर थे. बिल गेट्स को बीट करके ही बिकेम नंबर 1 बाय क्रॉसिंग 100 बिलियन एंड नाउ विद इन 3 years ही इज नाउ एट 200 बिलियन इन द वर्थ. तो ब्लू ओशन लीडरशिप का भी हमने एग्जांपल देखी. कुछ कंपनियों के मैं आपसे नाम लेना चाहूंगा जिसमें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की कंपनीज ने ब्लू ओशन को अडॉप्ट किया और अपनी इंडस्ट्री की लीडर बन गई. इनमें स्टारबक्स है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस है, एयरबीएनबी, उबर, व्हाट्सएप, रेड बुल जो एनर्जी ड्रिंक है, फाइजर इन फार्मास्यूटिकल विद देयर प्रोडक्ट वियाग्रा, जीमेल इन ईमेल्स, टेस्ला इन इलेक्ट्रॉनिक कार्स, स्पेसएक्स in the space exploration, Amazon.com, YouTube, Cisco, Wikipedia, Zappos, BASF, Bloomberg Business, Facebook, Google Maps, Google Earth. ये कुछ बड़े नाम हैं जो जिनका कोई भी कंपटीशन नहीं है और बड़ी सस्टेनेबल किस्म की मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी कैटेगरीज में प्रोबेबली मोस्ट ऑफ देम आर द ओनली चॉइस ऑफ द कस्टमर्स. फॉर एग्जांपल अगर वीडियो स्ट्रीमिंग पे आपने जाना है तो आप यू विल लव YouTube ओनली. Now nobody I think goes to Dailymotion or Vimeo. Similarly, Gmail पे जाएं तो email पे जाएं तो Gmail is your choice. दुनिया की सारी ही कंपनियां Google Earth को अब अडॉप्ट करती हैं.
Uber سے لے کے تو Food Panda and everything, Amazon, Airbnb, they all use Google Maps. So Google Maps is the only choice of the customers. تو اس طرح کی یونیک ویلیو آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں بلو اوشن میں کہ آپ کے you don't have customers but you have fans and you become the only choice for them. They love to use and get the user experience from your product. یہ تو کہانی تھی کارپوریٹ سیکٹر کی. لیکن جب اتنا بڑا ماڈل بنا جس میں ایکچوئل پرپز یہی تھا کہ آپ ریونیوز کی طرف تو جائیں, گروتھ کی طرف تو جائیں, لیکن جو بیہائنڈ دا کور فلاسفی جو تھی وہ یہی تھی کہ ہائیسٹ ویلیو کیسے اچیو کی جائے لوئسٹ کاسٹ میں. اور یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے, آپ چاہے پبلک سیکٹر میں ہیں یا ملٹری سیکٹر میں ہیں یا ڈپلومیٹک سیکٹر میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں. تو آپ کو کہ یہ دونوں چیزیں تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے ہیں کہ ہائیسٹ ویلیو بھی اچیو کر سکیں واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, اور لوئسٹ کاسٹ پہ آپ وہ اچیو کر کے دکھا سکیں. تو اس کے بعد جب ہم نے یہ تجربہ کر لیے کارپوریٹ سیکٹر میں تو دین وی موو ٹو گورنمنٹ سیکٹر, اور ہم نے سب سے پہلے پک کیا ملائیشیا کو. اسٹیگننسی آپ کو پتہ ہوتی ہے, ہر کوئی اسٹیٹس کو میں اگر آرگنائزیشن یا کنٹریز ویڈڈ ہوں تو ان کے لیے ڈیسیجن لینا آسان نہیں ہوتا, لیکن ایک دفعہ جب ریزلٹس آ جائیں ان کے تھرو تو باقیوں کے لیے ڈیسیجن لینا بڑا کوئک اور آسان ہو جاتا ہے. یہی ہمارے ساتھ ہوا. ملائیشیا کو ہم نے آفر کیا, عبداللہ بداوی پرائم منسٹر تھے 2009 میں, اور 2006 سے 2009 تک he was tried to be convinced to adopt Blue Ocean strategy as the national development plan. Finally, in 2009, he took the executive decision that yes, Malaysia کو ہم Blue Ocean پہ لے جاتے ہیں. اس کے لیے نیشنل Blue Ocean Summit قائم کیا گیا پترا جایا میں, اور 80 منسٹریز جو تھیں وہ اس کے انڈر کر دی گئیں کہ اب تمام منسٹریز کی فنکشننگ, گورنمنٹ کی مشینری وہ بلو اوشن اپروچ کے ساتھ کام کرے گی. تو ملائیشیا کا 10th نیشنل پلان 2010 to 2015 وہ بھی بلو اوشن کی بیس پہ تھا, اور اگلا جو پلان تھا 11th ملائیشین نیشنل پلان 2016 سے 2020 وہ بھی بلو اوشن کی بیس پہ تھا. اب پہلا جو پلان تھا اس کے اندر جب 2009 میں ہم نے امپلیمنٹیشن شروع کی تو 5 سال کے بعد جو ریزلٹس تھے ملائیشیا کی, جو 80 سے انکریز کر کے 116 منسٹریز تک اس کی ایکسپینشن ہو چکی تھی, تو وہ اتنے امیزنگ ریزلٹس تھے کہ ملائیشیا ناٹ اونلی ون دا ریس آف لیڈنگ ایشین ٹائیگر, اور وہ ڈکلائننگ اکانومی سے, ریسیسو اکانومی سے جو 2008 کے بعد خراب ہوئی تھی حالات دنیا کے, اس کے بعد اتنی زبردست ریکوری نہ تو سنگاپور نے کی تھی نہ تو ساؤتھ کوریا یا جاپان نے کی تھی, جو پین ایشین کنٹریز میں اتنی امیزنگ ریٹرن ہوا ملائیشیا کا. کچھ امپورٹنٹ پیرامیٹرز اس کے سکسیس کے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ 5 سالوں میں 60% انکریز ہوئی گراس نیشنل انکم میں, 78% انکریز ہوئی لوگوں کے معیار زندگی کی بلندی میں پر کیپٹا جی ڈی پی میں. گورنمنٹ سیکٹر میں 2 ملین نئی جابس کریٹ ہوئی, جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 31 ملین کا کنٹری ہے, اس میں 2 ملین نیو جابس آپ کریٹ کر 5 سال میں کریٹ کر کے دکھا دیتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں. اور یہ وہی فگر ہے جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ہم 5 سال میں 1 کروڑ جابس پیدا کریں گے, تو ریشو از دا سیم. لیکن پاکستان کی بات کریں تو اس 1 کروڑ میں پبلک پرائیویٹ دونوں ہیں. ملائیشیا میں صرف پبلک سیکٹر میں 2 ملین جابس 31 ملین کی پاپولیشن میں کریٹ کی گئی یا نئی جابس. گورنمنٹ کے تمام پلاننگ کی کاسٹ 85% ڈیکریز ہوئی, اور 58% ان پلانس کی امپلیمنٹیشن کی کاسٹ ڈیکریز ہوئی, اور اس کے بعد 35% اینول ریڈکشن کرائم ریٹ میں بھی ہوئی. یہ اتنی بڑی سکسیس تھی کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ کوئی بھی اکانومسٹ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لائک IMF یا ایشین انفراسٹرکچر یا ڈیولپمنٹ بینکس وہ کام نہیں کر سکے جو اسٹریٹجسٹ نے ملائیشیا میں کر کے دکھا دیا. دس از انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل. نتیجہ یہ ہوا کہ 2016 میں اس زبردست سکسیس کو شوکیس کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف ملائیشیا نجیب رزاق نے پہلی دفعہ یہ دنیا کی ہسٹری میں کام ہوا کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایک بزنس کنسپٹ پہ انٹرنیشنل کانفرنس کرتا ہے which was انٹرنیشنل کانفرنس آن بلو اوشن اسٹریٹجی. اور بلو اوشن اسٹریٹجی کے میریکلز دکھانے کے لیے جو ریزلٹس اچیو ہوئے, 45 سے زیادہ ملکوں 45 پلس heads of the states from the other countries and dignitaries ان کو بلایا گیا. Yeah, hello. Please continue. I'm muted. Yeah, right. So کبھی آپ نے یہ آسیان کے فورم پہ یا ورلڈ اکنامک فورم یا ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے لیول پر بھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک بزنس کنسپٹ کے لیے 45 پلس ملکوں کے ہیڈز آف دا اسٹیٹس کو بلایا جائے اور ان کو دکھایا گیا سپٹمبر 2016 میں کہ 5 سالہ سفر میں بلو اوشن میں کیا میریکلز ملائیشیا نے کر کے دکھا دیے. اور اتنا زبردست قسم کا ایک ریورس جنریشن شروع ہوا کہ ایون جان کیری USA سے آئے جو اس وقت فارن افیئرس کو دیکھ رہے تھے, سیکرٹری فارن افیئرس سے, اور
15,000 स्टार्ट अप्स जो थे वो वहां से शिफ्ट किए गए सिलिकॉन वैली से पुत्राजाया में मलेशिया में मल्टीमीडिया सुपर कॉरिडोर में। तो ये बिल्कुल ही जबरदस्त किस्म का टर्न अराउंड था और फाइनेंशियल फिगर्स मैंने आपसे शेयर किए। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जब बाकी मुल्कों के सरबराहों ने और किंग्स ने और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने इसको अटेंड किया, तो उसके बाद उनमें से काफी मुल्कों ने ब्लू ओशन को फौरन पिक किया। मलेशिया ने शुरू में जो 3 साल का इंतजार किया था वो अब इंतजार इन मुल्कों ने नहीं किया। फॉर एग्जांपल थाईलैंड की मिसाल देना चाहूंगा। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ही इमीडिएटली adopted Blue Ocean strategy. He invited the founders of Blue Ocean to Thailand and they studied कि थाईलैंड का ब्लू ओशन कहाँ पे बनता है, कहाँ से निकल सकता है। तो वो जो चीज उन्होंने पाई वो थी मेडिकल टूरिज्म, और मेडिकल टूरिज्म के लिए ब्लू ओशन नेशनल लेवल पे बनाई गई। नतीजा ये हुआ कि मेडिकल टूरिज्म की जो मोस्ट लुक्रेटिव डेस्टिनेशन दुनिया में थ्रू आउट पिछले 15 सालों से चली आ रही थी सिंगापुर, उसको बीट करके थाईलैंड दुनिया की नंबर 1 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया 2018 में, 2 साल के अंदर, और 4 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू पे चला गया है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टूरिज्म से आता है, जबकि सिंगापुर का 2.4 बिलियन था ये, तो इससे तकरीबन डबल पे चला गया थाईलैंड। थाईलैंड का हॉस्पिटल्स को, मेडिकल सर्विस को इतना जबरदस्त इंप्रूव किया गया कि बैंकॉक का एक एवरेज हॉस्पिटल जो है वो भी 580 मिलियन यूएस डॉलर्स के एनुअल रेवेन्यू की एवरेज अर्न कर रहा है फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट, फ्रॉम मेडिकल टूरिस्ट। तो इसी तरह उसके बाद एस्टोनिया ने अडॉप्ट किया ई डिजिटाइजेशन और ई सिटीजनशिप प्रोग्राम्स में। पोर्टुगल, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड की 4 स्टेट्स ने अपनी टूरिज्म के लिए अप्लाई किया। 4 अमेरिका की स्टेट्स ने अब कंसीव कर रहे हैं कि उसको मुख्तलिफ कामों के लिए ब्लू ओशन को यूज किया जाए। यूरोपियन यूनियन ने अपनी पॉलिसी मेकिंग के ओवरऑल यूरोपियन यूनियन लेवल एजेंडा के तौर पर ब्रसल्स में ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लिया। तो आपने देखा कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक ही फार्मूले के जरिए अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, और फार्मूला यही था कि हाईएस्ट वैल्यू अचीव की जाए, डिफरेंशिएशन और वैल्यू इनोवेशन को अचीव किया जाए लोएस्ट कॉस्ट में। इसके बाद हम थोड़ा सा आप क्योंकि एवियोनिक्स और आर्मी के और एरोनॉटिकल के हमारे माशाल्लाह आज पार्टिसिपेंट्स आपके इस फोरम है ही इससे रिलेटेड, तो मैं थोड़ी सी उसकी भी एग्जांपल एक देना चाहूंगा कि लॉकहीड मार्टिन ने यूएसए में जब JSF-35 जॉइंट स्टॉक फाइटर 35 के लिए शुरू किया प्रोग्राम, तो उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेशंस थी वो बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अनइमेजिनेबल थी। हम लॉन्च कर भी दें बहुत हाई वैल्यू एक तैयारा, हम फाइटर जेट बना भी लें, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि उसकी यूटिलिटी तो इतनी हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए फिर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के फाउंडर्स को बुलाया गया और प्रॉपर एक ब्लू ओशन बनाई गई एज कंपेयर टू F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर एक बहुत इफेक्टिव जबरदस्त किस्म का फाइटर जेट है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, जितनी वैल्यू है उतनी उसकी कॉस्ट है। तो आइडिया ये था कि इससे ज्यादा F-22 रैप्टर से ज्यादा वैल्यू का एक तैयारा बनाया जाए और उसकी कॉस्ट जो है वो उससे कहीं ज्यादा कम हो, और क्या किया जाए, तो उसके लिए फिर बनाया गया ये तैयारा। जब ये बना है JSF-35, तो यू विल बी ग्लैड टू नो कि इसकी कॉस्ट सिर्फ 33 मिलियन है, थी 33 मिलियन, और कंपेयर करें F-22 रैप्टर से जिसकी कॉस्ट थी 180 मिलियन। तो कहाँ 180 मिलियन जो सिर्फ एयरफोर्स के लिए है, और कहाँ वो तैयारा जो तीनों फोर्सेस के लिए है और उसकी कॉस्ट सिर्फ 33 मिलियन है। और आप जानते हैं कि इससे जबरदस्त मशीनरी शायद दुनिया में प्रोड्यूस आज तक नहीं हुई, और कितनी हाई डिमांड है। एवरी कंट्री ड्रीम्स टू हैव a jet like F-35। अभी यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है। इसराइल के पास F-35 है, अमेरिका ने और किसी को नहीं दिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूएई ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, और वो बिहाइंड द सीन कुछ चीजें भी सामने आई कि नेतन्याहू ने इसको डिस्करेज किया अमेरिका को कि आप यूएई को ना दें आप F-35 बावजूद नई नई दोस्ती के। तो इतनी जबरदस्त तैयारा, और किया इसके लिए क्या था, इतनी ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कैसे अचीव की और इतनी लो कॉस्ट में कैसे अचीव करके दिखा दिया। अब इसके ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसके जो नए एडवांस्ड वर्जन्स हैं वो उनकी कॉस्ट अब 33 मिलियन नहीं है, वो तकरीबन 88 मिलियन के करीब एक तैयारा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन उसकी वैल्यू और ज्यादा उससे कहीं ज्यादा एक्स मल्टीप्लाई ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है एवियोनिक्स और न्यू टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर इनबिल्ट यूज करके। दूसरी तरफ F-22 रैप्टर ने भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉकहीड मार्टिन के अंदर इस लेसन को लर्न किया, और उसकी जो कॉस्ट है वो जो उस वक्त 180 थी अब वो डिक्रीज होकर तकरीबन 150 मिलियन यूएस डॉलर्स पर यूनिट तक आ चुकी है। सो F-22 हैज मूव्ड टुवर्ड्स ब्लू ओशन एज वेल। तो
کیا چیزیں تھیں جو چاہیے تھیں جو انالائز کیا اس طیارے کی پروڈکشن کے لیے ایز اے بلو اوشن لینس سے, تو یہ دیکھا گیا کہ ایئر فورس اور نیوی اور میرینز کی تینوں کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ڈیزائن کسٹمائزیشن میں دیکھیں تو ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لائٹ ویٹ ہو آپ کا طیارہ, انٹیگریٹڈ ایویونکس اس میں ہو, اسٹیلتھ ہو, سپر کروز انجن ہو, لانگ ڈسٹینس ہو, ایجیلٹی ہو. ویپنس کسٹمائزیشن دیکھیں تو ایئر ٹو ایئر میزائل آرمامنٹس ہوں, فکسڈ انٹرنل ویپن پے لوڈ ہو, اور اگر مشن کسٹمائزیشن دیکھیں تو ایئر کرافٹ شوڈ بی بلٹ فار ایوری کائنڈ آف مشن. سملرلی نیوی کی ریکوائرمنٹس تھوڑی ڈفرینٹ تھیں. ڈیزائن کسٹمائزیشن پہ جائیں تو 2 انجنس, 2 سیٹس, لارج ونگس, ڈیوریبلٹی, لانگ ڈسٹینس, مینٹینیبلٹی, یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. اور ویپنس کسٹمائزیشن میں لارج اینڈ فلیکسیبل ویپنس پے لوڈز ہوں, ایئر ٹو ایئر اینڈ گراؤنڈ, ایئر ٹو گراؤنڈ آرمامنٹس ہوں. اور اگر میرینز یا آرمی کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جو ڈفرینٹ رینج تھے, تو شارٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ ان کی ریکوائرمنٹ تھی. لائٹ ویٹ ہو, شارٹ ونگز ہوں, کاؤنٹر میئرز ہوں جہاز کے اندر, ایئر ٹو گراؤنڈ آرمامنٹس ہوں, الیکٹرانک وارفیئر زیادہ ہو. یہ سب چیزیں انالائز کی گئیں, پھر ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ پک کیا گیا. تو بلو اوشن میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹول یوز کیا جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ERRC گریڈ. ERRC that stands for eliminate, reduce, raise and create. تو ان چاروں کو اپلائی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے F-22 ریپٹر سے کمپیئر کر کے طیارے کو بنانا ہے اور اس کی ویلیو بڑھانی ہے اور کاسٹ کم کرنی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ ایز اے انڈسٹری نارمز وہ کون سی چیزیں جو یوز ہو رہی ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو ہم یکسر ختم کر دیں گے, ایلیمینیٹ کر دیں گے. کچھ ہیں جن کو تھوڑا بہت رکھنا ضروری ہے لیکن وہ زیادہ کوانٹٹی میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی کوانٹٹی کو ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم ریز کرتے ہیں اور کچھ بالکل نئے سرے سے کریٹ کرتے ہیں جو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو ان سب کو ملا کے, اور یہ ایک فریم ورک کے 12 فریم ورک اپلائی کیے گئے, تو اتنا زبردست طیارہ آج آپ کے سامنے ہے جس کا کمپیریزن آپ کی فیلڈ ہے, آپ کہیں زیادہ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, میں تو ایک بزنس اسٹریٹجسٹ ہوں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اٹس اے ڈریم مشین. Today it's a dream machine, JSF-35. Every country aspires to have such a jet fighter. On the other hand, جب ہم ڈیفینس سے نکلتے ہیں تو ایرو اسپیس میں آپ نے دیکھا کہ کیا کمال کیا ہے. پہلی دفعہ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی سے ہٹ کے ایک پرائیویٹ کمپنی اسپیس ایکس, ایلون مسک نے جو ری یوزیبل راکٹس بنائے, اور اس کے بعد پھر امیزون نے فالو کیا, اور اب تو امیزون نے مون لینڈر بھی بنا لیا جو 2024 میں دنیا پہ پہلا پرائیویٹ انسان کو پرائیویٹ جرنی اور کیمپنگ آن دا مون شروع کروا رہے ہیں. تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ہائیسٹ انوویشنز جو آئیں وہ سب کے سب بلو اوشن کمپنیز ہی کی طرف سے آئیں. انوویشن سے ہٹ کے بیسیکلی اٹس اے مائنڈ سیٹ, رائٹ. بلو اوشن از اے مائنڈ سیٹ, اور وہ اس کے اندر ان بلٹ ہے ایگزیکیوشن. مائنڈ سیٹ کے تھرو آپ اسٹریٹجی بلڈ کرتے ہیں, فارمولیشن ہوتی ہے اسٹریٹجی کی, اور اس سے یہ دنیا کی پہلی اسٹریٹجی جس کے اندر اس کی ایگزیکیوشن بھی موجود ہے, امپلیمنٹیشن بھی موجود ہے. تو پوری کی پوری جو لیڈرشپ بھی پرووائڈ کرتی ہے یہ اسٹریٹجی, اور تمام ہرڈلز, ہر قسم کے ہرڈلز کو دور بھی کرتی ہے. اور ہرڈلز 4 ہی قسم کے ڈیفائنڈ ہیں انڈر دس اسٹریٹجی. آپ کے کوگنیٹیو ہرڈلز ہیں, آپ کے ریسورس ہرڈلز ہیں, آپ کے مینجمنٹ ہرڈلز ہیں, اور موٹیویشن ہرڈلز ہیں. تو ان ہر طرح کا ہرڈل انہیں 4 میں آ جاتا ہے. تو ان بیریئرز کو آپ بریک کرتے ہیں, ان بلٹ میکینزم موجود ہے, اور ایک اسٹریم فلو کے ساتھ آپ بڑی زبردست اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے بنیادی طور پہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آئی ٹی یا ٹیکنالوجی انوویشن ہی کی طرف جائیں, کیونکہ بات مائنڈ سیٹ کی ہے. تو آپ کے لیے جو آئیڈیا نکلے, کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے جو آئیڈیا نکلے, ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی ٹیکنالوجی فری آئیڈیا ہو, بالکل را گراؤنڈ آئیڈیا ہو, right? It's all about difference and the norms of your environment where you are operating. For example, آپ کو مثال دینا چاہوں گا سیمنٹ انڈسٹری کی. سیمنٹ ایک بہت ڈرائی سی پروڈکٹ ہے, رائٹ. اس میں آپ کوئی اٹریکشن نہیں ہے, اور پرٹیکولر قسم کے بائرز موجود ہیں سیمنٹ کے, جیسا کہ کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, اور وہ ہول سیلر سے ہی لے رہی ہوتی ہیں. تو ایک بالکل ہی سیپریٹ قسم کی آئسولیٹڈ سی مارکیٹ ہے. عام آدمیوں کی میسز کے لیے تو سیمنٹ ایک پروڈکٹ ہے ہی نہیں. گھر ہر ایک کی ضرورت ہے, لیکن اس کے یوزرز جو ہیں, جو اس کو سپلائر پرووائڈ کرنے والے ہیں اور اس کو یوز کر کے آپ کو دے کے گھر بنانے والی انڈسٹریز الگ ہیں. سیمنٹ انڈسٹری میں ورلڈ لیڈر از لافارج. ایوری بڈی ہیز ہرڈ آف دا نیم آف لافارج, فرانس. لافارج ہولسیم دنیا کا سب سے بڑا سیمنٹ مینوفیکچرر اور سپلائر اور ڈسٹریبیوٹر ہے, اور اس کے اینول ریونیوز ہیں $14 billion, and Lafarge is I think in more than 130 countries. Now compare it with an unknown cement company in Mexico جس کا نام ہے Cemex. Cemex نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم لفارج, یا وہ کمپیٹ لفارج سے نہیں کر رہے تھے, انہوں نے اپنی صرف لمیٹڈ سی میکسیکو کی مارکیٹ دیکھی, اور یہ دیکھا کہ ہم اپنی سیلز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں.
सीमेंट को हम मैसेज की प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इतनी ड्राई प्रोडक्ट को. तो एनालाइज ये किया जब ब्लू ओशन स्ट्रेटजिस्ट सिमिक्स की ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को बनाने बैठे, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत ही कल्चरली एनरिच्ड मुल्क है मेक्सिको, और लोग जो हैं वो घर बिल्कुल नहीं बनाते, घरों को लॉन्ग टर्म एक बड़ा एक्सपेंस है तो उसकी वो दूररस नताइज पे नहीं जा रहे होते, लेकिन इमीडिएट और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और जुबिलेशंस और कल्चरल इवेंट्स को इतना ज्यादा अटेंड करते हैं कि अगर उनके ओवरऑल 10-15-12 सालों के एक्सपेंसेस को निकाला जाए, तो अगर वो उन इवेंट्स के बजाय वो उस पैसे को बचाते तो वो अपना घर बना के खरीद के बना सकते थे अपना घर. इसको स्टडी करने के बाद सोचा कि अब इन छोटी मोटे एक्सपेंसेस को डाइवर्ट रुख कैसे किया जाए कि वो अपने घर बना सकें, सीमेंट खरीद सकें. तो एक कैंपेन चलाई गई, एक ख्वाब बेचा गया कि आप जब शादियां होती हैं, आप शादियों पे इतने खर्चे करते हैं, 50 तकरीबात तो एक शादी पे हो जाती हैं, और हर कोई हर तकरीब में जो स्पाउसेस हैं, जो नया कपल है, उसको आप गिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वो हर तरह के उल्टे सीधे गिफ्ट्स के बजाय आप क्यों ना इस कपल को एक घर मुहैया कर दें, और उसके लिए ये है कि आप जब उसको गिफ्ट करें वो होगी सीमेंट का एक बैग. और सीमेंट के बैग को शादी के लिहाज से उसका थीम, उसका कलर, उसकी एम्बियंस, उसकी खूबसूरती, फूल बूटे, वो सब लगा दिए गए, और उसको एक बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव सी प्रोडक्ट बनाया गया, और अंदर आपका वही रॉ सीमेंट मौजूद है जो घर बनाने के लिए काम आता है. तो जितने भी गेस्ट्स हैं वो अपने नए कपल को वो सीमेंट के बैग्स दें, और ताकि वो आप इससे अच्छी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं हो सकेगी कि आप उनका जो घर बनेगा उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन मौजूद है. इसके लिए कैंपेन चलाई गई, इसको चेंज किया गया, पूरा कल्चर चेंज हो गया, और नतीजा ये हुआ कि विद इन 3 years Cemex has become $18 billion or annual revenue organization. It surpassed world leader Lafarge by 4 billion annual revenue. Lafarge is 14 billion, though in 130 countries. Cemex is in Mexico, and now Venezuela and a few other countries it's moving, but very limited in its geographic location, and it's $18 billion organization by just changing a simple idea. राइट. तो वो माइंडसेट को इस तरह हार्नेस करके शदीद लो कॉस्ट के अंदर शदीद हाईएस्ट वैल्यू अचीव करके दिखा दी, और ये वैल्यू बहुत सस्टेनेबल होती है. ब्लू ओशन आइडिया को कॉपी करना और मिमिक करना कंपटीटर्स के लिए आसान नहीं होता. सरफेस पे जो चीजें नजर आ रही होती है उनको वो कॉपी कर भी लें तो वो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को कभी नहीं पकड़ पाते कि इतनी वैल्यू जो अचीव किया वो इतनी कम कॉस्ट पे एक ब्लू ओशन प्लेयर ने कैसे कर लिया. इसके बाद में आपको एक कमर्शियल की भी, आपने तो $1 ट्रिलियन की मिसालें, इससे बड़ी तो कोई चीज बताई नहीं जा सकती. गवर्नमेंट सेक्टर की भी आपने मलेशिया और थाईलैंड की मिसाल देख ली. एक मैंने एक छोटे अननोन प्लेयर सेमेक्स की भी वर्ल्ड जायंट के से कंपैरिजन में भी एक मिसाल बता दी. एक मैं आपको अब नॉन प्रॉफिट्स में से बहुत मजे की मिसाल बताता हूँ. जैसे यूके में चैरिटीज जो हैं 160,000 नॉन प्रॉफिट चैरिटीज लिस्टेड हैं यूके में, जो कि लोगों से फिलॉन्थ्रोपी के जरिए, डोनेशंस के जरिए पैसे लेती हैं एशिया और अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के गरीब ममालिक पे खर्च करने के लिए, और उन पे उनकी सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर, फॉर एनीथिंग. और यूके की आबादी आप देखें तो वो लिमिटेड है, या यूरोप की भी देखें तो लिमिटेड है, तो उन्हीं से करोड़ों लाखों किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं और सेम काइंड ऑफ पिटी प्लीज करके उनसे पैसे कमाने की कोशिश करती हैं कि आप डोनेट करें, एंड ऑल दैट, सिंपैथी भी गेन करके, मटेरियल कम्युनिकेशन का बना के 100 चीजों से. तो अगर सिर्फ हम यूके की बात करें तो 168,000 चैरिटीज मौजूद हैं. कितना बड़ा थिक रेड ओशन है, कितनी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और इंडस्ट्री के रिसोर्सेज भी इंतहाई लिमिटेड है. यहाँ पर कॉमिक रिलीफ एक ऐसी एनजीओ आई जिसने ब्लू ओशन को अडॉप्ट किया, और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट आइडिया अडॉप्ट किया कि हम बिल्कुल कोई रोना धोना नहीं मचाएंगे, हम पिटी प्लीज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम वो चीजें नहीं दिखाएंगे जो बाकी सब एनजीओज हैं. हम अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट ना सिर्फ प्रेजेंट करेंगे, और हम नॉर्मल डोनेशंस पे भी नहीं जाएंगे. हम यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ और यूएनडीपी और यूएसएआईडी और डिफेड, हम इनसे, या गवर्नमेंट्स या एम्बेसीज, इनसे हम बिल्कुल कोई पैसे नहीं लेंगे. हम क्यों अपने आप को लिमिट करें, हम अपनी बाउंड्रीज खुद अपने गिर्द जंजीरें क्यों बांध दें कि हमने इनसे लेनी है. एक्चुअली हमें सबसे ही लेना चाहिए, हमें इसको बाउंड्री लेस कर देना चाहिए कि अच्छे कॉज के लिए हम काम करें. तो एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन प्लैनेट अर्थ हैज टू बी अवर कस्टमर, राइट. तो उन्होंने ये किया कि हम जी बिल्कुल अलग काम करेंगे, हम मस्खरे बन जाएंगे. हम शाम के जंग ज़दा बच्चों और अफ्रीका के इबोला वायरस ज़दा बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, और कहा कि हम उनके चेहरों पे खुशियां लाना चाहते हैं. हम उनकी रोनी धोनी वाली शक्लें और टांग टूटी हुई और ये हो गया और जंग की तबाहकारियां हम बिल्कुल नहीं दिखा रहे. मसले आपको पता है, सारे चैनल्स आपको वैसे ही दिखा रहे होते हैं चीख के 24 घंटे. हम तो सिर्फ ये काम करेंगे कि उनके चेहरों पे खुशियां लाएंगे. उसके लिए हमारा आइडिया ये है कि एक रबड़ की एक बॉल रेड कलर की, जैसे मस्खरे की नाक जो होती है वो रेड कलर की होती है क्लाउन की, तो ये रबड़ की बॉलें हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के सीएसआर से बनवा दी हैं.
برٹش ٹیلی کام, ووڈافون, برٹش ایئر ویز اور اس طرح کے جتنے ایسٹن مارٹن, تو ان کے CSR سے ہم نے بات کی اور ہم نے ملینز آف یہ بنا دیے بالس ربڑ کی جگہ موجود ہے ہر گیس اسٹیشن پہ, ہر لائبریری میں, ہر پبلک پارک میں, ہر گروسری اسٹور کے کاؤنٹر پہ. تو 1 پاؤنڈ کی ناک ہے, جو بھی خریدنا چاہے خرید سکتا ہے, بچہ, بڑا, بوڑھا, عورت, مرد, اینی ون, پروفیشنلز, ہاؤس وائفز, اینی ون بائی دس 1 پاؤنڈ اینڈ اینی ون یو کین افورڈ. اور ہم جون کی فلاں تاریخ کو, فار ایگزامپل 12 جون کو, ہم نیشنل ایک ریڈ نوز ڈے منائیں گے. ہم نے فری کا ایئر ٹائم لے لیا ہے کچھ چینل سے, اور اس میں کیرا نائٹلی اور ہیو گرانٹ اور ڈیوڈ کیمرون اور تو پولیٹیکل اور شوبز کے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی اپنی ناک پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, جیسے ہم 14 اگست کو جھنڈا لگا کے بیٹھتے ہیں, لیکن اس سے ہم کوئی ویلیو نہیں ڈرائیو کر پاتے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی اس ناک, مسخرے کی ناک کے ذریعے اتنی ویلیو ڈرائیو کی کہ ہر کسی نے اس کو خریدنا شروع کر دیا. کون نہیں چاہتا کہ 1 پاؤنڈ کی ایک ناک خرید کے وہ سیریا کے بچوں یا افریقہ کے ایبولا افیکٹڈ بچوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. تو ایک انتہائی اسٹرانگ بلانگنگنیس بھی آ گئی اس کے اندر. کوئی کیمپین نہیں چلانی پڑی, سارا کام فری میں ہوا, کاسٹ آئی 0. اور نتیجے میں ایوری وین 12 جون کو جب ریڈ نوز ڈے ہوتا ہے تو ایوری باڈی از ویئرنگ دیٹ نوز, پیپل بائی ان بلک. نتیجہ یہ ہوا کہ دے ریزڈ 1 billion British pounds by selling the noses only and by putting every penny to the cause. اس کو آپ کمپیئر کریں آکسفیم سے, جو پرائیویٹ سیکٹر میں دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے, سب سے بڑی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, جو فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے. اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ آکسفیم ہو گئی, سیو دا چلڈرن ہو گئی, یا پلان انٹرنیشنل یا کیئر انٹرنیشنل, طریقہ کار یہی ہے کہ وہ غریب ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں, اس کے لیے ڈونیشنز امیر ملکوں سے لیتے ہیں, ایمبیسیز سے لیتے ہیں, فلانتھروپسٹ سے لیتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز اور USAID, جائکا, کینیڈا ایڈ, آس ایڈ, ان سب سے انہی لگے بندے طریقوں سے ڈونیشنز لیتے ہیں. ایک لمبے چوڑے پروسیس سے گزرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ایک لمیٹڈ اس میں سے فنڈ باقی کمپٹیٹرز کے ساتھ ہی یہ بھی حاصل کر لیتے ہیں, پھر اس فنڈ کی اسپینڈنگ میں 110 قسم کے آڈٹ ہوتے ہیں, جس میں مانیٹرنگ, ایویلویشن اینڈ رپورٹنگ اور پورا ایک میکینزم ہے, تب جا کے وہ کر پاتے ہیں کچھ. اور اس کے لیے آج تک جو بگیسٹ اینول فگر ہے جس پہ یہ پہنچے ہیں اس پورے پروسیس کے بعد, 150 ملکوں میں کام کرتے ہوئے, وہ $800 million ہیں اینول جو یہ ریز کر سکے. اور اس کو کمپیئر کریں کامک ریلیف سے, جو ریڈ نوز ڈے کا خالی کنسپٹ پہ, ایوولوشن کنسپٹ پہ, بائی انویسٹنگ 0 penny, not a single cost occurred, and they raised 1 billion pounds, right, and they served the purpose beautifully, right. So اتنی highest value create ہوتی ہے, different idea, blue ocean, out of the box, بالکل ہی out of the box idea ہوتا ہے, لیکن انتہائی practical ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ 12 پراپر سسٹمیٹک فریم ورک سے گزار کے آپ اس آئیڈیا, جو آپ کا بلو اوشن آئیڈیا نکلے, نو میٹر کس انڈسٹری سے آپ بلانگ کرتے ہیں, نو میٹر آپ کا میگنیچیوڈ کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے, تو آپ unprecedented value حاصل کرتے ہیں, highest value innovation in the lowest cost. Thank you very much. Well, Faraz, very informative. I know اس سے زیادہ آپ کے پاس بڑا knowledge ہے, and I think for the audience and for my family here, جو ہماری College of Aeronautical Engineering کی ہے, I've already requested you to be part of our strategy, and you have very kindly accepted it also. So you are also one of the family now, Faraz. So I think we are going to start off with this blue ocean strategy and even promote it at the government level. So I'm sure my brothers and your very friends they will benefit out of it. But let not this be the first and the last lecture of yours. You have many other things to talk about, and I think we'll invite you again. I'm sure our people who are doing a wonderful job by getting learned people on the forum, Salahuddin and other people, by our president of the society, Salman. So all these guys, I think I'm sure. Amazing. Honor for me, a prestige and honor for me, and Marshal Saab. Always. You are our honor. You people, you Pakistanis, wherever you are, but you are doing a wonderful job. So I think we should make the best out of you. اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ایسی چیزوں کی, تو ایسے ٹول, ایسی چیزیں ہمارے ملک کو چاہیے. ہمارا ماشاءاللہ اس ملک میں اسٹارٹنگ فرام کراچی ڈاؤن ٹو خیبر,
ایسی اتنی ریسورسز ہیں which I'm sure اگر اور ماشاءاللہ جو ہمارے فورم میں لوگ ہیں ہم تو بالکل ڈائلیپیڈیٹڈ قسم کی اینٹی ہیں بٹ ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں when you interact with them فراز I think تمہارے اس بلیف کو بڑی اسٹرینتھ ملے گی. اینڈ ایک ریکویسٹ میری یہ ہے کہ جو تمہارے بلو اوشن کے وہ تم نے ایک دفعہ میرے سے بات بھی کی تھی who are founders and all, we'd like to invite them also to come and on one of the webinars or something. Inshallah. I'm sure our people are College of Aeronautical Engineering Society جو ہے وہ ان کو invite یہ پھر تمہارے ذمہ ہوگا کہ تم ان کو لاؤ اس کے اوپر ٹھیک ہے نا. We're going to take it on the government level too, inshallah, hopefully. I mean, I'm very thankful to you, Faraz. Bahut zabardast. I mean, very informative, and I'm sure everybody must have enjoyed it. It is something. It gives you a lot of food for thought. ہم جیسے بڑھوں کو نہیں, but youngsters کو at least gives them a lot of food for thought. Thank you so much, Faraz. Very nice of you. Faraz Sayyid Sahab, assalamu alaikum. Can I ask a question? Assalamu alaikum. This is Salman Masoom. I endorse the Air Marshal completely in his praise for your lecture. But I want to ask you a specific question about our society. We have this Aeronautical Engineering Forum Professional Society, jiska hamara jo vision aur jo concept hai, wo it is a two-pronged thing, which is charity in the sense with the addition of technology. So this is also a blue ocean area within the charity domain, which is very competitive. And for example, we cannot get into the food supply chain or the clothes supply chain or whatever else in the education or health care people are doing. So what we have chosen for ourselves is a part of technology, the usage of that technology to improve, sustain improvement in the lives of the destitute in our society. So this is a blue ocean area within our charity outlook. So we'd like you to specifically tell us about this particular field and how can we make it more unique in our approach and vision. Thank you very much. بہت شکریہ معصوم صاحب, تھینکس فار یور کائنڈ ورڈس, اور بہت اچھا اور ریلیونٹ آپ نے کوشچن کیا, اور کیونکہ پاکستان ہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جو اللہ کے دین کے نام پہ بنا اور حاصل کیا گیا, تو پاکستان کے لیے تو روح جسم اور جان حاضر ہر وقت کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو چیلنج آپ نے دیکھا ہوگا سب کچھ وہ کوگنیٹو ہرڈلز کا ہے, مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہم جب بھی پاکستان میں کسی فورم پہ جاتے ہیں بتاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, عموماً آپ نے بڑے بڑے پوزیشنز پہ حامل لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی پاکستان میں نہیں ہو سکتا جی, ٹھیک ہے. یہ ایک لوزر مائنڈ سیٹ کی نشانی ہوتی ہے, اور لیڈرشپ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ ہر جگہ ہر کام ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں ہوا ہے, ٹھیک ہے. بلو اوشن کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوں, جو بلو اوشن اسٹریٹجسٹ ہوں, وہ اس فیلڈ کے نہ ہو جس فیلڈ کے لیے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل اب آپ کی الومنائی ہے, اس کے لیے اگر ہم فاؤنڈیشن ہے, فلانتھراپی ہے, اور اس کے ٹیکنالوجیکل انوویشن کے ذریعے ملک کو زبردست ویلیو دینی ہے, تو اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ فاؤنڈیشن کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں, کیونکہ پھر وہ انڈسٹری نارمس سے کنٹیمنیٹڈ ہوئے ہوتے ہیں, وہ آؤٹ آف باکس نہیں سوچ پاتے. اس کی میں مثال پاکستان ہی کی دینا چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے جب شوکت خانم ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا, تو دنیا کے ٹاپ 20 آن کالجز اور ہاسپٹل مینجمنٹ کے لیڈرز اور ڈاکٹرز, وہ 20 کا پینل تھا جس میں سے 18 نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہاسپٹل نہیں بن سکتا, ناممکن ہے, اور 2 نے کہا کہ بن بھی گیا تو اس کو چلانا ناممکن ہوگا. دیر از اے چانس کہ بن جائے لیکن چلانا ناممکن ہوگا. لیکن لیڈرشپ ویژن جب آتا ہے یا ڈٹرمینیشن یا پرسنل پین, now Imran Khan had a personal pain about his mother, of course all of us do have that pain. وہی جذبہ اگر مدر کے ساتھ مادر وطن کا بھی ہو جائے تو ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہو سکتا, ہر کام ہو سکتا ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوگی, جو آپ نے کوشچن کیا آپ کے لیے, جی اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے ہوگی وہ ہے منی. منی میکس دا میئر گو. اسلام کا نظام بھی سارا زکوٰۃ پہ, خیرات پہ, دینے پہ, گیونگ پہ ہے. تو اسلام دنیا کا آلریڈی سب سے بڑا فلانتھراپی کا مذہب ہے, اور بیت المال اور یہ سب چیزیں تھی ہی اس لیے کہ سوشل ویلفیئر کو, سوشل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جائے. تو منی میکس دا میئر گو, وچ از اے فیکٹ فرام ایرسٹوٹلز ٹائمز ٹو ٹوڈے, اٹ ریمینز دا فیکٹ. سو ہاؤ ٹو میک بگیسٹ منی.
اس کے لیے بہت زبردست طریقے ہیں. ایک میں نے آپ کو کامک ریلیف کی مثال دی. اگر آپ کی یہ ایک ٹرسٹ ہے اور ایک اس کے اندر آپ جو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں, اس چینج جو اس کو ہم سیکنڈ فیز میں رکھتے ہیں. فرسٹ فیز میں ہاؤ ٹو میک دیٹ منی وچ میکس دا سیکنڈ فیز پاسبل, رائٹ. اب سیکنڈ فیز کی پہلے میں مثال آپ کو ضرور دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کی ایک ایپ, ایک چھوٹی سی ایپ جو کسی بھی پرپز کے لیے ہو لیکن اس کی وہ میس یوٹیلیٹی ضرور ہو جو ہم بلو اوشن کے ذریعے کریٹ کر سکیں, وہ بلینز آف ڈالرز کے ریونیوز آپ کو لا کے دے سکتی ہے. اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں جب میں نے OGDCL کے, جو پاکستان کی سب سے بڑا ادارہ ہے بائی ریونیو, جو فوربس 2000 میں, فارچون 2000 میں 2 دفعہ آ چکا ہے OGDCL, $4.5 بلین اینول اس کا ریونیو ہے OGDCL کا. ناؤ اس کو ہم نے پچھلے سال کمپیئر کیا اور CEO کو اور MD کو اور سب کو بتایا کہ آپ 1967 میں بنے, 15,000 آپ کے امپلائیز ہیں, سارے ملک میں آپ کے ایسٹس ہیں, ایکسپلوریشن ENP سائٹس ہیں, اس کے باوجود آپ 4.5 بلین کے ریونیو پہ اب جا کے پہنچے ہیں. جبکہ اوبر جیسی بلو اوشن ایپ جو صرف 4-5 سال پہلے آئی, اس کا ریونیو 6.5 بلین ہے, وہ آپ سے 2 بلین زیادہ کما رہے ہیں. 8 لوگوں کی کمپنی ہے, انہوں نے ایک ایپ بنائی, اور کہاں آپ 17,000-15,000 کی کمپنی اتنی پرانی, اور آپ بھی اس ویلیو پہ نہیں جا سکے جو خالی ایک چھوٹی سی اوبر کما رہی ہے. اور آج ایون ڈیورنگ کرونا اوبر 15 بلین پہ جا چکی ہے, جبکہ OGDCL آج 2 سال بعد بھی وہیں پہ کھڑی ہے 4.5, رائٹ. تو ایک چھوٹی سی ایپ آپ کو اتنی زیادہ ترقی دے سکتی ہے. جب ہم نے OGDCL کو بتایا کہ وہ 6.5 پہ چلی گئی ہے, تو یہ وہی وقت تھا جب ہم $6 ارب کے لیے قرضہ لینے کے لیے, ایڈ لینے کے لیے ہم IMF سے بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور IMF سے 6 ارب لے کے ہمیں روپیہ ڈی ویلیو کرنا پڑا, مہنگائی کا سیلاب آ گیا, ڈالر ویلیو اپ گئی, اور بجلی سے لے کے گردشی قرضے وہ بڑھے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے اچھے سمرات نہیں آئے, ہم ایڈ پہ چلے گئے 6 ارب, جبکہ ایک چھوٹی سی ایپ آپ کو 6.5 بلین اتنی ہی اماؤنٹ سے زیادہ بنا کے دے سکتی ہے. اور اوبر اور ایسی ساری ایگزامپلس Airbnb اور نیٹفلکس ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ کی ایک ایپ آپ کو پورے ملک کا نقشہ بھی چینج کر سکتی ہے. ویژن اور اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے بلو اوشن کے اندر وہ اتنا زیادہ ہے. اب آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ ہاؤ ٹو میک دیٹ منی ایون, کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ ہو کہ آپ ہر طرح کے ایکسپیریمنٹس کر سکیں, ٹھیک ہے. جب آپ گوگل بن جاتے ہیں تب آپ پھر Gmail اور YouTube اور گوگل ارتھ جیسے ایکسپیریمنٹ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال کامک ریلیف کو تو میں نے آپ کو دی کہ کتنے آرام سے صرف 6 لوگوں نے مل کے 1 بلین پاؤنڈز ریز کر لیے. اسی طرح میرا اپنا ایک پروجیکٹ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈنمارک میں نوو نارڈسک فاؤنڈیشن, جو نوو نارڈسک فارماسیوٹیکل کی فاؤنڈیشن تھی, ریچسٹ کمپنی ہے ویسے ڈنمارک کی, 122 بلین ڈینش کرونز ان کا ویسے ریونیو ہے, کیونکہ انہوں نے نوو پین کے لیے آج سے 10 سال پہلے بلو اوشن اپلائی کی تھی, جس کے نتیجے میں اتنی بڑی کمپنی بنی. اب 2017 میں 16 کے اینڈ میں اپنی فاؤنڈیشن کو انہوں نے ایکسس کیا, ٹارگیٹ کیا کہ اپنے فاؤنڈیشن کے انڈومنٹ کو کیسے بڑھائیں. تو فاؤنڈیشن کا انڈومنٹ تھا 4 اور 5 بلین کے درمیان, اور دنیا کے ٹاپ 30 ریچسٹ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کی لسٹ میں نہیں آتی تھی 2016 میں نوو نارڈسک فاؤنڈیشن. نمبر 1 پہ تھی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن, جو دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں موجود ہے, ہر گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں, اور اس کا انڈومنٹ 40 بلین تھا. 2016 کے اینڈ میں جب ہم نے کام شروع کیا, 2017 میں پوری اسٹریٹجی بن گئی, 18 میں امپلیمنٹ ہوئی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ 4.5 سے جمپ کر کے اس کی انڈومنٹ جو تھی نان پروفٹ کی وہ چلی گئی 49 بلین پہ, اور سیکنڈ بن گئی ہے بل اینڈ میلنڈا کے بعد. بل اینڈ میلنڈا 51 تھی 2018 میں, 51 بلین کا انڈومنٹ, اور اس کی نوو نارڈسک فاؤنڈیشن جو صرف ڈنمارک میں بیٹھی ہوئی ہے, جس کا کام صرف میڈیسن اور فارماکولوجی کی R&D کرنا ہے, کئی ملکوں میں جا کے ویلفیئر کا کام نہیں کرتے, ان کا انڈومنٹ 49 پہ پہنچ گیا. اب ہم اس کو نمبر 1 پہ لے جانا چاہ رہے تھے, تو ہوا یہ کہ ہم تو 49 پہ رہے, لیکن بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے انڈومنٹ کم ہو کے 46 پہ آ گئی, تو ہم آٹومیٹیکلی نمبر 1 ہو گئے. اور آج ڈیورنگ کرونا 2020 میں ایز آف ٹوڈے نوو نارڈسک فاؤنڈیشن کی انڈومنٹ 59 بلین $US پہ جا چکی ہے, 59 بلین, اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس ابھی بھی 46 پہ ہے. تو 13 بلین کے مارجن سے بیٹ کیا ہوا ہے دنیا کے اس ادارے کو جو گھر گھر جانا جاتا ہے. بل گیٹس کو ہر کوئی جانتا ہے, رائٹ. تو ہم ضرور یہ کرنا چاہیں گے آپ کے لیے, آپ کے الومنائی کے لیے, آپ کے ٹرسٹ کے لیے, اور فرسٹ تھنگ از ٹو میک دیٹ کائنڈ آف منی ویئر یو کین ڈو آل کائنڈ آف ایکسپیریمنٹس. معصوم صاحب, اور اس میں پھر آپ چاہے ایپ بنائیں, ہر ایپ سے I will take the opportunity of seeking your personal telephone number or email, and I would like to discuss an out-of-the-box solution that I've been working on, which could actually, we are talking about trillions here, if it is possible to work that out. Let me fill you up with that
concept, and then we can let's develop it outside the forum, and then when it is in some shape and form, we will bring the whole house on up to speed, and we seek Air Marshal's patronage for taking it up with the government. So please give me leave your contact with whosoever I can, so Salahuddin or somebody, and I will get in touch with you again. Thank you very much for an enlightened answer. I agree with you. Just you made me think fast, and I got back to that thing that I was working on for the last few years. And so inshallah, we'll take it out from there. Okay. Thank you very much. Alhamdulillah. So nice of you. So kind of you. Can I ask a question, sir? Take a minute. Before you ask a question, Faraz, I and gentlemen, honorable members, I'll take your leave. I got to take my medicine. So best of luck, Salman. I think, inshallah, with Faraz around, we can, do something good for the country. Sir. Take care. Alhamdulillah. Sir, take your medicine and get well soon, sir. Thank you. Thank you very much. Fi aman Allah. Thank you again. Fi aman Allah. Inshallah. Okay, sir. Please. I'm all yeah, thank you so much. Great presentation, very enlightening. So as you said, the mindset is the biggest issue, the growth mindset, exactly. Blue Asian mindset. Exactly. I mean, people like Mr. Imran Khan are very rare. I mean, he's the unique person. I mean, exactly. So it's not only Pakistan, around the world, such kind of people are very rare to find. So may I know that how are there any easy ways to create this mindset? Because I don't see this mindset, growth mindset. I don't see it around. I'm in Canada. I mean, I'm in North America. I've worked in America. You have given examples of the American entrepreneurs who have, even America has the dearth of such mindset. That's why they are going down altogether. Yes, you're right. Such companies are progressing. I agree. But those few people who are leaders of those companies, they are unique, like Mr. Imran Khan. So how can we have this growth mindset, blue ocean mindset developed? So I can learn on that, please. Thank you so much. जी श्योर बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है मैं जरूर इसका आंसर देना चाहूंगा माइंडसेट हर कल्चर हर रिलीजन हर ज्योग्राफी के हिसाब से एक चेंज होता है हर एक अपने डायनामिक्स में डिफरेंट होता है हमें मलेशिया में जो हमने काम किया हमें 3 साल लगे लेकिन फिर आसियान लेवल पर ही सबको वो नजर भी आ गया रिजल्ट्स और सबने इसको अडॉप्ट कर लिया डेनमार्क में बिल्कुल अलग माइंडसेट है नॉर्डिक्स में एज कम्पेयर टू यूएसए में अलग है तो अगर हम पाकिस्तान की पर्टिकुलर बात करें तो हमारे साथ अल्लाह की रहमत ये है कि ऑलरेडी माइंडसेट के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं वो है ईमान अगर हमें नहीं पता कि बज़ाहिर है या नहीं लेकिन कलमा को माशाल्लाह सभी हैं मेजॉरिटी तो हमें माइंडसेट को उसी तरह चेंज करना पड़ेगा कि कहाँ पर तो इस तरह का माइंडसेट था अगर आप इस्लाम की तारीख कहें तो कुफारे मक्का का माइंडसेट ऐसा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में 13 साल तबलीग के बावजूद फिर तंग आके सूरह काफरून भी उतरती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन भाई मेरे लिए मेरा दीन ठीक है लकुम दीनुकुम वलिय दीन तो वो नहीं राजी हुए थे लेकिन जो राजी हो गए वो थे अंसार और उसी इस्लाम को उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद जो गुलाम थे वो भी दुनिया के बड़े तरीन सिपहसालार बन गए राइट और कैसर और कसरा के बादशाहतें ताराज कर दी गई तो वो माइंडसेट फिर जब अडॉप्ट किया यहाँ अब वो माइंडसेट ऑलरेडी हमारा बुनियाद में मौजूद है हमारे खमीर में पाकिस्तान में कि लोग मुस्लिम जरूर हैं इस्लाम जरूर है कलमा गो हैं तो उनको इस्लामी इक़दार और इस्लामी तालीमात को अगर बताया जाए तो वो इनकार हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि रिफ्यूजल इज द फर्स्ट बैरियर इन अ ब्लॉक्ड माइंडसेट तो उसको हम दूर करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप रिफ्यूज नहीं करेंगे आप उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे एंड वंस वी आर ऑन द सेम टेबल ऑफ एक्सेप्टेंस फिर काम बहुत आसान हो जाते हैं ओवर द टेबल फॉर एग्जांपल everyone wants to be successful every CEO every board director board member who is at some position he is willing to progress लेकिन वो अपने ना नजर आने वाले बंधनों में जरूर बंधे हुए हैं जिसको आप स्टेटस को कहते हैं राइट और उससे छुटकारा बज़ाहिर लगता है कि आसान नहीं है जबकि बहुत आसान है तो हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम वो आसानी दिखा दें और उसके बाद माइंडसेट ऑटोमेटिकली बन जाता है मसलन कामयाबी लीडरशिप के साथ वेडेड होती है कामयाबी अगर आप जितने कामयाब हैं उतने अच्छे आप लीडर हैं चाहे आप जेफ बेजोस हैं चाहे आप बिल गेट्स हैं चाहे आप मोहम्मद अली जिन्ना हैं या आप इमरान खान हैं
یا آپ جسٹن ٹروڈو ہیں. آپ کی کامیابی آپ کا سمبل ہوتی ہے آپ کی لیڈرشپ کو دکھانے کا. تو کون کامیاب نہیں ہونا چاہتا, کون اچھا لیڈر نہیں بننا چاہتا؟ اس کے لیے پھر ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں کامیابی کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہے, اور وہ ہے نصیب. اور نصیب میں جبر و قدر کے فلسفے اور بحث میں پڑھنے کے بجائے اگر ہم صرف سورہ واقعہ دیکھیں, اللہ میاں نصیب ہی کا بتا رہے ہیں کہ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے, اصحاب الیمین. تو نصیب ہر چیز ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ خدا سے بادشاہت نہیں بلکہ نصیب مانگو. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب والوں کے آگے جھکتے دیکھا ہے. تو اصل کامیابی ہم بتاتے ہیں کہ نصیب ہے, آپ خوش نصیب بن جائیں. اور اپنا نصیب بنانا اپنے ہاتھ میں ہے, کہ تقدیر ہی کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند دیتا, تو تقدیر یعنی نصیب ہی کا ذکر کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ میں کیسے ہے وہ بھی بڑے آرام سے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنی سوچ اپنے خیال کی حفاظت کرو, کہ تمہارا خیال تمہاری سوچ بن جاتی ہے, تمہاری سوچ تمہاری الفاظ بن جاتے ہیں, تمہارا الفاظ تمہارا عمل بن جاتا ہے, تمہارا عمل تمہارا کردار بن جاتا ہے, تمہارا کردار تمہاری پہچان, اور تمہاری پہچان تمہارا نصیب بن جاتی ہے. تو یہ پروسیس بڑا آسان ہے کہ آپ کو پہلا خیال کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس خیال کو کتنا صاف اور پاک آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, عظیم جو ذہن ہے اور عظیم خیالات تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں, تنہائی میں آپ بناتے ہیں. تو ٹیک یور ٹائم, تھنک اباؤٹ اٹ. دیز آر the results of Blue Ocean strategy. These are the future values for your organization which can serve Pakistan in such a manner کہ پاکستان قرضوں کی دلدل سے بھی نکل آئے گا. پاکستان کی کمپنیاں سلیکان ویلی کی طرح کی دنیا کی جائنٹس بن سکتی ہیں. ہر کمپنی several billion dollars آپ کے جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہو. تو why not you become the starting point, right? تو مشرق کی وزڈم کو, اسلام کی آفاقی تعلیمات اور آئیڈیاز کو جب ہم بتاتے ہیں تو یہ چیزیں اجنبی نہیں ہوتی ان مائنڈ سیٹ کے لیے کہ وہ کتنی بلاک ہو, اور وہاں سے پہلی دفعہ فیملیئرٹی کا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے. And then we talk. Then we say, no, we are talking. That's great. So little follow-up question. You gave an example of Malaysia. Were this mullah factor which is activating Pakistani society there in Malaysia? Not as such. بلکہ اس فیکٹر سے زیادہ ملک ریسی آف ایکسٹریمزم, یا ایکسٹریمزم کو آپ یوں کہہ لیں علم کی کمی, جس کو تھوڑے سے ہارش الفاظ میں ہم جہالت بھی کہہ سکتے ہیں, کہ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت ہی ہوتا تھا. تو اگر کوئی صاحب ہیں, ہمارے ظاہر ٹارگٹ مارکیٹ ہماری ملا کریسی تو بالکل بھی نہیں ہے. ملائیشیا میں زیادہ کمپلیکس تھا. ملائیشیا آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کو نظر آتی ہے, لیکن مختلف جزائر ہیں, ان کے مختلف سلاطین ہیں, جیسے ازلان شاہ ہو گئے. تو بہت ہی کمپلیکس اسٹرکچر ہے, لیئر ٹو لیئر کمپلیکسٹی موجود ہے. جب وہاں پہ یہ کام ہو گیا تو ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا, جو کہ ہمارے سمپل سا ایک فیڈرل اور 4 صوبے ہیں, دیٹس آل رائٹ. ہماری بیوروکریسی سے لے کے نیب اور جوڈیشری جو ہمارے ایکچوئل چیلنجز ہیں وہ اتنے کمپلیکس نہیں ہیں جو ملائیشیا میں تھے. مذہب کا ایلیمنٹ نہیں تھا, لیکن مذہب کا ایلیمنٹ اصل میں پاکستان میں بھی نہیں ہے. چند ریڈیکل ضرور ہیں, لیکن ان ریڈیکلز کو کبھی بھی پاپولر ووٹ بھی نہیں ملا ہے, رائٹ. اور وہ آپ دیکھیں کہ پروگریسو پارٹیز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ اے این پی ہو, ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, تو میجورٹی جو ہے وہ یا تو لینڈ لارڈز ہیں یا بزنس مین تھے. تو ملا تو بہت ہی پیچھے ہے پاپولر ووٹ میں بھی, رائٹ. تو وہ کبھی کبھی ایک ریڈیکل چیزیں میگنیفائی ضرور ہو جاتی ہیں, لیکن ایکچولی اتنی زیادہ نہیں ہے پینیٹریشن. خراب کرنے کی کوشش ضرور ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اچھی چیزیں چل ہی نکلتی ہیں. کوئی ملا کریسی شوکت خانم یا نمل یونیورسٹی کو بننے سے نہیں روک سکی. کوئی تحریک انصاف کی حکومت آنے کو, یا بی آر ٹی کو, یا کوئی بھی اچھے کاموں کو لے لیں, نواز شریف کی موٹر وے کو لے لیں, فون کارڈ نواز شریف لے کر آئے تھے. بینظیر بھٹو جو تھیں وہ شمالی کوریا سے میزائل پروگرام میں بہت زبردست ان کی کنٹریبیوشن ہے. بھٹو اور ضیاء الحق کی ایٹمی پروگرام میں بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے. ملا کریسی روک نہیں سکی کوئی اچھا کام ہونے سے. Thank you, sir. I appreciate your answer. Ji, please, any question? Who is moderating? Ji, Faraz sir, I have one question, if you allow me. Ji, please. Question simple sahab, and it's very specific. I want to know. Question is, we know there are so many different techniques to improve any process like Kaizen, 3 Sigma, Lean Mean, etc. اور ان کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. there are different steps, there are different processes which they try to follow.
इसमें अपने blue ocean strategy में what do we do exactly, and what is and where does it stand among those various techniques to improve any process? जी करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन चीजों के आपने नाम लिए ये टूल्स और टेक्निक्स हैं, ये ओवरऑल स्ट्रेटजी नहीं है। ये हर किस्म की कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे उसके अंदर एड जरूर प्रोवाइड करती हैं, लाइक इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ऑटोमेटिंग द प्रोसेस, एक प्रॉपर एक तरीकाकार, एक मुरव्वजा दे दिया जाए कि जिसके अंदर ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ स्ट्रेटजी आसान हो सके। तो ये एड्स हैं जिनके आपने नाम लिए। तो जितने भी टूल्स और एड्स होते हैं, सिक्स सिग्मा हो गया या CMM हो गया या कजान हो गया, ये सब छोटी एड्स हैं। दीज आर एलिमेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी स्ट्रेटजी को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इस तरह डिफरेंट है कि ये वाले एलिमेंट्स जिसके लिए भी यूज होते हैं वो आपकी एक मेन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, एंटरप्राइज स्ट्रेटजी होती है, जिसमें दो ही बड़े नाम दुनिया में मौजूद थे, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जो रेड ओशन स्ट्रेटजी है, यानी हाउ टू फाइट बेस्ट इन कंपटीशन, और उसके मुकाबले सिर्फ एक चीज है ब्लू ओशन, जो कि डू नॉट कम्पीट, जस्ट क्रिएट इन द लो कॉस्ट एंड दैट्स ऑल। तो उसमें यह है कि इन चीजों की जरूरत उसमें आती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो 12 फ्रेमवर्क्स हैं ब्लू ओशन के, उनके अंदर एवरी सिंगल थिंग दैट ग्रेट ह्यूमन लीडरशिप माइंड कैन थिंक ऑफ एंड एवरीथिंग दैट इज कंसीवेबल इज ऑलरेडी इनबिल्ट in one way or another। इसके जो 12 फ्रेमवर्क्स हैं उनको जब आप शॉर्ट डाउन करते हैं तो जो टोटल एलिमेंट्स बनते हैं वो मोर देन 140 हैं। तो उन 140 में बहुत से एलिमेंट्स हैं जो वो सब चीजें को ऑलरेडी एड्रेस कर रहे होते हैं। जैसे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, वो किस चीज को एड्रेस करता है, उसका भी मौजूद है एक इनबिल्ट सॉल्यूशन। सिक्स सिग्मा किसको करता है, या TQM किसको एड्रेस कर रहा है, वो सब मौजूद हैं। और इस तरह मौजूद है कि हर एक जो है वो ऑल टुगेदर इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली मीट कर रहा होता है, एंड दैट इज हाईएस्ट वैल्यू इन द लोएस्ट कॉस्ट। तो ओवरऑल जब आप फिर पूरी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं स्ट्रेटजी की, जिसमें ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और हर जरा जो है वो ये मतलब ये कतरे हैं उस दरिया के, जो ब्लू ओशन दरिया है, ये सब कतरे, और हर कतरा ही बिल्ट इसी फिलॉसफी के गिर्द है कि हाईएस्ट वैल्यू कैसे अचीव करें लोएस्ट कॉस्ट में। तो ओवरऑल दरिया का रुख और उसका जो रिजल्ट है उसका आप असर देख सकते हैं फिर कि वो कितना इंप्रेसिव होगा। Very good, thanks. Thank you very much. That's very nice. Thank you. May I ask one question? Faraz Sahab, my question is, in the present scenario of Pakistan, where society and cultural so many difference and confrontations, where do you see and how much you are hopeful that in the present scenario we can go from where to where, and what is the gap analysis? जी राइट, हमने ये देखा, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर दिस वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। और ये हम सबका पेन एरिया भी है, और खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज तो बेचारे मुल्क की तरफ, मुल्क की बुनियादों की तरफ देख रहे होते हैं कि वो खोखली हो रही हैं। लेकिन हमने ओवरऑल हमने बेहतरी देखी। हमारा जो प्रॉब्लम थी, आप ये देखें, दहशतगर्दी खत्म हो गई, ठीक है, ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद हमारी जो सबसे बड़ी थ्रेट थी, जिसने हमारे सर्वाइवल पे ही इस दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि ये स्टेट जो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो वो चीज कितने आराम से खत्म हुई, थैंक्स टू जनरल राहील शरीफ हु फाइनली टुक द डिसीजन। और हमने देखा कि वो चीज खत्म हो गई, अब वो थ्रेट नहीं है। कहाँ आज आप एकदम से फास्ट रिवर्स करें, 8 साल पहले तो सवात तक ऑक्युपाई हो चुका था, ठीक है, KP के और उसको तो आप छोड़े, फाटा को, सवात तक सारा ऑक्युपाई हो चुका था। लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से वो चीज खत्म हो गई। बिल्कुल इसी तरह आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब के आने से पहले 98 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान बिल्कुल टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर होने के वर्ज पे था। वो हमारी उसके साथ सबसे बड़ी थ्रेट थी। लेकिन क्योंकि टीवी चैनल एक ही था, तो हम कौम के लेवल पर मैसेज कोई बात इतनी पता नहीं लग रही थी। लेकिन जितने भी साहिब नजर या साहिब इल्म लोग थे, उनको उनके दिल धड़क रहे थे कि होगा क्या अगर पाकिस्तान उसी तरह ब्लैक लिस्ट हो गया, जैसे आज फाटफ का हमारा चांस एक छोटा सा मौजूद था। तो उससे भी हम बच गए। हम इतनी बड़ी 70,000 जानों की कुर्बानी देके उससे भी हम निकल आए, और उसके बाद कौम का रुख भी चेंज होता गया। ओपनली वो बातें जो कभी नहीं की जा सकती थी, आज वो की जा रही हैं। मुल्ला क्रेसी का जो पहले जिक्र हुआ, बिल्कुल वो चीज बहुत डाउन हो गई है, और लोग ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए। नतीजा आपने देखा कि KPK से एक चेंज आई। देखें, कोई भी पार्टी होती, यहाँ हम किसी भी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहेंगे, लेकिन एक कौमी मिजाज की जो नुमाइंदा होती है वो पॉलिटिकल पार्टियां ही होती हैं, क्योंकि वो हर 5 साल बाद एक रिजल्ट आपको शो कर रही होती हैं, जिससे आप यू कैन लुक बैक एंड एनालाइज द सिचुएशन। तो तब्दीली आई, ठीक है, पार्टी के नाम की हद तक ही सही तब्दीली आई। लोगों ने, ये लोगों के माइंडसेट की रिफ्लेक्शन थी कि
پی ٹی آئی نے اپنے مینیفیسٹو میں جو چیزیں بتائی ان میں بری چیز تو کوئی نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن مذہبی انتہا پسندی بھی نہیں تھی. تو لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, بالکل اسی طرح جس طرح روٹی کپڑا اور مکان یا نواز شریف صاحب کا فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹریلائزیشن کا جو ماڈل تھا 1991 میں, اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو لوگوں کا مائنڈ تو ہمیں تھرو آؤٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپل گو فار اٹ, میسز وانٹ اٹ. اس کا مطلب کہ میسز کا ایشو نہیں ہے, ایشو صرف ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہیں, جو ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چینجز آ رہی ہیں. اصل چینج تو کرنل نوید ظفر صاحب اس کے چیمپئن ہیں ماشاءاللہ, اور وہ جو بنیادی بات کرتے ہیں کہ انسانی ذہن اور بچوں کے لیول پہ شروع کی تعلیم کی جو چینج ہے وہ آ جائے. لیکن اگر ہم فی الحال بچوں کو ایڈریس نہیں بھی کر رہے تو بھی 2000 میں ہماری جو 100+ نئی یونیورسٹیز بنی, اس نے بالکل ہی نئی جنریشن کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. اب وہ گومل یونیورسٹی یا بہاؤالدین زکریا یا پنجاب یونیورسٹی یا پشاور یونیورسٹی یا سندھ یونیورسٹی جامشورو والا مائنڈ نہیں رہا. اب ناؤ اٹس کام سیٹس, اٹس بحریہ, اٹس نسٹ. پیپل آر انلائٹنڈ, people are more into what the world is doing, right? تو یہ ایک اچھا گریجول سفر تھا. ہم اس کی طرف سیاسی طور پہ بھی تعلیمی لحاظ سے بھی بڑھ رہے ہیں. مانسہرہ میں ایک, ہری پور میں ایک نئی یونیورسٹی آسٹریلیا کے تعاون سے بڑی زبردست اس کی انوگریشن ہونے والی ہے. ان چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی چینج ہوگی. پینڈیمک میں دنیا میں کوئی اتنی زبردست طریقے سے کنٹری ریسپانس نہیں کر سکا اس ہیوج پاپولیشن کے ساتھ جو پاکستان نے کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ انڈیکیٹرز بڑے اچھے ہیں ایکچولی. پازیٹیو لینس سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم اچھے جا رہے ہیں اور ہم اچھائی ہی کی طرف جائیں گے. آج 1.1 ٹریلین کا کراچی کا پیکج اناؤنس ہوا ہے, اور کیونکہ اس میں جنرل فیض حمید بھی موجود تھے تو ہمیں امید ہے کہ فنڈ صحیح جگہ پہ ہی یوز ہوں گے. تو لگ یہ رہا ہے کہ ساری فورسز جو صاحب اختیار تھیں کہیں نہ کہیں ایک پیج پہ آ رہی ہیں اور ایک کامن گول کو ضرور فلفل کر رہی ہیں کہ ہم سروائیول کی جنگ جیتنے کے بعد اب ہم پروگریس کی جنگ میں آ سکیں. اس ٹریجیکٹری کی طرف ہماری الائنمنٹ شاید ہو گئی ہے. اس میں اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ہم سب انڈیویجول لیول پہ, آرگنائزیشن لیول پہ جو بھی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, تو اس سے بڑا شاید ثواب کا کوئی اور کام نہ ہو. میرا سوال یہ بھی تھا کہ مطلب آپ یہ ساری فورسز تو اکٹھی ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا, کیا کلیکٹیو وزڈم تو پریویل نہیں کر رہا نا؟ مطلب کوئی ایسٹ کی بات کرتا ہے, کوئی ویسٹ کی بات کرتا ہے, اور جہاں پہ جو آؤٹ کم نظر آنا چاہیے وہ کامن بندہ تو couldn't see something positive moving ahead. جی بالکل. دیکھیں کامن مائنڈ سیٹ تو کہیں بھی پریویل نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ایون ایران میں دیکھیں, ایران میں میرے بہت اچھے فرینڈس ہیں, میرے بہت سے نیورو سائیکالوجی میری فیلڈ بھی رہی ہے, تو ایک سائڈ فیلڈ ہے, تو بہت سے ڈاکٹرز اور نیورو سائیکالوجسٹ جرمنی میں میرے دوست ہیں جو ایران سے آتے ہیں. تو ہم نے تو ایران کی یونیورسٹیز کے لیول پہ بھی دیکھا کہ ایک ملک جس میں کوئی صوبائی یا لسانی تعصب بھی نہیں ہے, ایک سنگل لینگویج ہے پرشین, اور ایک سنگل ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے فقہ جعفریہ, ایون دین ان کے درمیان ایک کامن گراؤنڈ اور کامن مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اسی طرح امریکہ کی 50 اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ بھی نہیں ہے. میں نے دنیا میں جس ملک میں سب سے زیادہ لوگوں کو ایک ہی پیج پہ دیکھا ہے وہ 2 ہی ملک پائے ہیں, ایک نیوزی لینڈ اور ایک لیکسمبرگ, رائٹ. اس کے علاوہ تو وہ ڈائیورسٹی ہی حسن ہے, اور یہ ایک نیچر ہے, اور یہ ہر جگہ موجود ہے. ہمارے لیے اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے یہ چیز. انڈیا ہم سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے, لیکن انڈیا میں صرف ایک بہتری آئی کہ اتنی بڑی ملٹی لنگوسٹ, ملٹی ڈائیورسٹی, ملٹی ریلیجیس سوسائٹی جس نے بظاہر اپنا نام سیکولر بھی رکھا ہوا تھا, اس کو ایک فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ایک یونٹ پہ چلا پا رہے ہیں 70 سالوں سے. تو اس کی واحد وجہ ہے اس کی جوڈیشری کا اچھا ہونا, کہ ان کا سب سے بڑا سیلیبریٹی بھی اگر ٹیکس نہیں دیتا تو وہ عدالت میں طلب ہو جاتا ہے اور اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ والا انصاف کا لیول ابھی ہمارے پاس نہیں آیا. تو ہم اتنی کمپلیکس سوسائٹی نہیں ہے, لیکن جیسے یہ چیز ہو جائے گی ہم اس میں بہتری پا لیں گے. جب نئی گورنمنٹ آئی ہے, آپ کو شاید ہنسی بھی آئے سن کے, جب نئی گورنمنٹ آئی اور نئی کابینہ نے حلف اٹھایا 2018 میں, تو اس حلف کے ایک ہفتے کے اندر ہی میری شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہوئی, جو انہوں نے منسٹری آف ریلوے کا حلف اٹھایا تھا. تو ان سے میں نے پوچھا ان کے آفس میں کہ مبارک ہو, تبدیلی آ گئی ہے, آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے, انشاءاللہ اچھا ہوگا, آپ کیسے چلتا دیکھ رہے ہیں ملک کو. تو وہ کیونکہ ویٹرن سیاستدان ہیں کہتے ہیں کہ سر جی 5 جس کشتی کے ملاح ہوں تو وہ کشتی کدھر جانی ہے. تو میں نے پوچھا وہ کیا کیسے, تو انہوں نے کہا کہ ایک خان صاحب کی حکومت ہے, ایک جوڈیشری کی ہے, ایک نیب کی ہے, ایک بیوروکریسی کی, ایک فوج کی ہے, رائٹ. تو اب جو نئی گورنمنٹ ہے اس کی جو, اور یہ بات آج بھی صحیح ہے 2 سال بعد بھی, تو مجھے جو اسٹرگل نظر آئی وہ یہ کہ فوج اور حکومت تو ایک پیج پہ آ گئے, بیوروکریسی کے پر بہت زیادہ کاٹے گئے ہیں. جیسے جتنے چیف سیکرٹریز کے تبادلے آپ نے پنجاب میں دیکھے ہیں, اور مین سیکرٹریز کی شفلنگ جو آپ نے بیوروکریسی کی یہاں پہ دیکھی ہے فیڈرل میں, تو اس سے لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بہتری آ رہی ہے. اب 2 چیلنجز رہ گئے, نیب اور جوڈیشری, اور اس کا ابھی کوئی حل ہمیں نہیں نظر آ رہا.
اس میں حکومتیں ذمہ دار نہیں ہیں، اس میں وہ سسٹم ذمہ دار ہے کہ آج میرا خیال ایک صفحہ ماتم ہم اتنی اچھی اچھی باتوں کے بعد ایک ضرور برقرار رکھیں کہ ایک وہ ٹریفک سارجنٹ عطا اللہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اچکزئی صاحب نے بلوچستان میں وہ اس کو رونتے ہوئے گزر گئے، ویڈیو فوٹیج سب کچھ موجود ہے، ان کو بری کر دیا آج بلوچستان کی ایک عدالت نے، ایک ماڈل کورٹ نے، عدم ثبوت کی بنا پہ. تو انصاف کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا بھی پڑا، لیکن سوچنے والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی خرابی کو کیسے دور کیا جائے. سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل نے اپنی بیوروکریسی سے صرف یہ سوال کیا تھا کیا ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں؟ جب جواب ملا صحیح تو اس نے کہا ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، اور وہ جیت گئے. تو اس وقت شاید اگر ہم واحد اپنا چیلنج دیکھیں وہ شاید صرف عدالتی نظام اور انصاف کی فراہمی ہے. دعا کرتے ہیں اس میں جو ہو سکتی ہے. اسلام سے بہتر قانون سازی ظاہر ہے کوئی موجود نہیں ہے، پرفیکٹ ترین ہے. تو میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بہت سی امینڈمنٹس دی ہیں جو ان کی سالانہ رپورٹ میں چھپی ہیں، پریکٹیکل سولوشن دیے ہیں. تو اپنی ہستی میں، اپنی حیثیت میں جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں، اب جو اس وزڈم کے ساتھ، ایک نیوٹرل وزڈم کے ساتھ، ود اے سنگل پرپز ان مائنڈ کہ ملک کی بہتری ہو جائے، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا بیوروکریسی یا پروسیسز ہو، تو یہ ایک کار خیر ہوگا. آگ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر سب کی آنکھیں. اوہ مائی گاڈ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل. ہاری کی جنگ بھی جیت جاتے ہیں. آپ حضرات ظاہر ہے ملٹری سے زیادہ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ کارگل جو ہم بالکل ہی لوز کر گئے تھے، ہم نے سیلیبریٹ بھی کر لیا، 50 موویز جو سے بنا دی، لیکن اللہ کی رحمت جو آخری لمحے پہ آئی تھی کہ ایک صوبیدار نے ٹائیگر ہل سے اوپر جس کو گلیشیئر سمجھ رہے تھے ایک پیک کو دیکھ لیا. جولائی کا مہینہ تھا تو برف پگھلی تھی، تو وہ ایک مورچہ بنانے کے قابل ایک ایسی لوکیشن دیکھ لی جو اصل اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تھا. نیچے طلاع دے دی تھی آرمی نے، فوری طور پہ اس کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ جا کے دیکھا تو دیٹ از NJ5353 جس کی وہی اسٹریٹجک لوکیشن تھی کہیں زیادہ ٹائیگر ہل سے، اور وہ زیادہ اوپر ہے، پاکستان کی طرف سے انکلائنڈ ہے، آتی بھی پاکستان کی ٹیریٹری میں ہے. پہلے پوری ٹریک بھی بنا دیا، پھر جیپ ٹریک بھی بنا دیا. اللہ نہ کرے کبھی بھی کشمیر پہ وار ہوتی ہے تو ایڈوانٹیج آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، کارگل سے بہتر کہ اوپر سے آپ NJ5353 کی مورچے سے جو پاکستان آرمی نے بنا لیا ہے، آپ نیچے کارگل ٹائیگر ہل کو بلاسٹ کریں گے مارٹر مار کے، اور اس کے نیچے دراس بٹالک روڈ جس کو آپ نے روک کے کشمیر تک بھارت کی سپلائی چین روک دینی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آؤٹ آف نو ویئر اللہ کی مدد بھی آئی اور آتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تو شاید چلیے اللہ کی مدد پہ رہے ہیں تھرو آؤٹ 70 سال سے. ہم سے زیادہ پینڈیمکس اور ہیزرڈس کسی نے نہیں دیکھے. 2010 کا اور 11 کے سپر فلڈز، 2005 کا زلزلہ، ڈینگی، ٹٹی دل، کرونا، سبھی کچھ ہو گیا بٹ وی سروائیوڈ. وی آر ویری Sir, can I add a little bit, if you allow, sir? Can I add a little bit in my last question of growth mindset and Blue Ocean mindset? You said this was my question. So, but I think another thing if we can add is to develop the leadership. Authenticity is one thing, that there should not be any kind of hypocrisy and any kind of dichotomy in that leadership where we are expecting the Blue Ocean or growth mindset. So in Pakistan, but I see every day in overseas Pakistanis are a great asset. They send so much of money. They are sending so much of dollars. And on the other hand, they keep saying we don't trust them. They're dual citizens. They should be not to put on public offices. And so this is kind of this is if Pakistani leadership, whatever they are, I mean, they expect overseas Pakistanis to help the country in the form of knowledge, money, investments. At least they should be authentic in their thoughts and mindset. I mean, whenever, I mean, I ask overseas Pakistanis here in Canada and North America, so they say that they don't trust us. So if they don't trust us, why should we? So you see, that's the problem. Even inside the country, the leadership, main characteristics of growth mindset and Blue Ocean mindset is the authenticity. Whatever they preach, they should practice as well. So they preach something else and they practice something else. So what is your thoughts on this? Thank you.
جی بالکل، انالیسس آپ کا بالکل صحیح ہے. آپ نے جو آتھینٹسٹی اور ٹرسٹ کی بات کی، تو ایک اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اپنا ایک آبزرویشن اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکوں کہ آئی ہیو بین ٹو 42 کنٹریز اینڈ آئی ہیو لیوڈ ان میجر اکانومیز اینڈ ورک ود 4 Fortune 100 کمپنیز. تو کہیں بھی کسی بھی ملک میں تھے، کہیں بھی ہمارے پاس ٹرسٹ کے لیول پر سالانہ اپنی زکوٰۃ اور خیرات بھیجنے کے لیے 2 ہی نام آتے تھے ذہن میں، یا ایدی سینٹر یا شوکت خانم، اور ہم ادھر ہی بھیجتے تھے. ٹھیک ہے، جبکہ ہم میں سے بہت سے ایسے پاکستانی تھے جو باہر ہی پیدا ہوئے، کبھی وہ پاکستان آئے بھی نہیں تھے، بٹ ایوری پاکستانی ایوری ویئر از اویئر آف دیز 2 انسٹیٹیوشنس جن کی آتھینٹسٹی بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے. لیکن وہ ریزلٹ اورینٹیڈ تھی، جس کے پیچھے ایک ریزیلینٹ قسم کی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ عبدالستار ایدی صاحب کی ہو، چاہے وہ ان کی ہو عمران خان صاحب کی. لیکن لیڈرشپ کے لیے چاہیے ہے آپ کو کنسسٹنسی بھی. ٹھیک ہے، جو جس میں بہت سے عوامل، آپ کی صحت بھی اس میں بہت بڑا ایک عمل گر کے طور پہ موجود ہے. اتنی ہی آتھینٹسٹی ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کی بھی ہے، لیکن ڈاکٹر اے کیو خان کی این جی او ساشے یا ان کا ٹرسٹ یا ان کا جو لاہور کا ہاسپٹل ہے یا انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی، وہ سکسیسفل نہیں ہو سکی. ٹرسٹ لیول اتنا ہی ہے لوگوں کا، لیکن ان کی ایج اور صحت وہ لیڈرشپ ڈلیور کرنے کے قابل شاید نہیں تھی جو انہوں نے کے آر ایل میں کر کے دکھا دی تھی. ایک لیجنڈری ایگزامپل آف پروجیکٹ مینجمنٹ جو انہوں نے دکھا دی تھی. تو اس میں بہت سارے عوامل ہیں جن کو ملا کے دیکھنا ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وارن بفے آج بھی لیڈر ہیں، ان کی بھی ایج شاید ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جتنی ہی ہے. ٹھیک ہے، مہاتر 92 سال کی عمر میں دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے. تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ ضرورت کس چیز کی، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم مختلف لیڈرز کو یہ چیز دکھا سکیں کہ اصل لیڈرشپ ہے کیا. تو کیونکہ میرا تعلق بلو اوشن اسٹریٹجی سے ہے، اور بلو اوشن اسٹریٹجی کے فاؤنڈرز جو ہیں وہ دنیا میں نمبر 1 ہیں تھاٹ لیڈرز میں آن تھنکرز 50. تو ہم سبھی کا انالیسس کرتے ضرور ہیں کہ جو تھنکرز 50 ہیں، جو دنیا کے ٹاپ بگیسٹ 50 لیڈرشپ اینڈ بزنس اینڈ مینجمنٹ کے برینز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. تو لیڈرشپ کو جب ہم نے انالائز کیا تو سب سے ہم نے اچھی چیزیں پک کی. اور مینلی آپ یہ دیکھیں، بگ پکچر، آپ کا بگ پکچر ہونا چاہیے، بگ ویو ہونا چاہیے. یہ بات رچرڈ برینسن کی. آپ کو پیشن ہونا چاہیے جو آپ کام کریں، لو واٹ یو ڈو، یہ بات اسٹیو جابس نے کہی. اور اسی طرح آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت بہتر ہونی چاہیے، یہ بات مارشل گولڈ اسمتھ نے کہی. لیکن آپ یہ 3 میں نے نکالی لیکن کہاں سے کہ 50 کے 50 لوگوں نے، سب نے اگر لیڈرشپ کی، کسی نے 30، کسی نے 40، کسی نے 50، کسی نے 5 کوالٹیز بتائی ہیں، سب کو ایک جگہ رکھا، سفٹ ڈاؤن کیا، جو ٹاپ 3 نکلی وہ یہی تھی کامن سب میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بتائیں کہ تو پاکستان میں تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا کہ فرینک مارشل یہ کہتے ہیں. ہاں، اسٹیو جابس کو سن لیں گے کیونکہ وہ آئی فون یوز کر رہے ہیں، لیکن رچرڈ برینسن نے بھی یہی کہا ہے. لیکن یہ بتانے کے بجائے کہ ٹاپ تھاٹ لیڈرز نے یہ کہا ہے، اگر ہم یہ شعر پڑھ دیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو وہ یہی 3 کوالٹیز جو 1930s میں یا 20s میں علامہ اقبال نے بتا دی تھی، آج ہم ایگزیکٹلی اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ دنیا کے سارے تھاٹ لیڈرز جو سفٹ ڈاؤن کر کے لاسٹ 3 جو اٹھائیں گے تو یہی 3 چیزیں نکلیں گی. بگ آئی ویو، گریٹ کمیونیکیشن اسکلز کہ آپ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز دکھا اور بتا بھی سکیں، اینڈ پیشن ٹو ڈو وٹ یو آر ڈوئنگ. تو یہی 3 چیزیں ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز. لیکن سلام ہے علامہ اقبال کی وزڈم کو کہ انہوں نے اس کے لمیٹیشن بھی ڈیفائن کر دی کہ یہ صرف ہے میرے کارواں کی حد تک. یعنی آپ کسی آرگنائزیشن کے سی ای او ہیں، یا آپ کسی منسٹری کے وزیر ہیں، یا آپ ایک ہیڈ ہیں اپنی کمپنی کے، تو وہ آپ میرے کارواں ہیں. پھر ہمیں یہ چیز جب اس پہ سب آ جائیں، ہم یہ کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جو میرا پرپز ہے، ابھی میں پاکستان میں ہوں، لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم یہی چیز بتاتے ہیں، پیپل ایٹ لیسٹ ایگری ٹو اٹ. پہلے تو یہ حالات تھے کہ لوگ تو کبھی سنتے بھی نہیں تھے، لیکن اب الحمدللہ لوگ سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کو لیڈرشپ کے اگلے درجے پہ لے جا سکیں گے، جس کو علامہ اقبال نے امامت قرار دیا. اور پھر اس میں بھی فردر 3 ایٹریبیوٹس آئیں گے جس پہ ابھی دنیا کے تھاٹ لیڈرز تھنکر 50 بھی نہیں پہنچے. اور وہ ہے سبق پر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. وہ پھر سپریم لیول ہے لیڈرشپ کا، پھر آپ گلوبل لیڈر کے طور پہ ایمرج ہوتے ہیں، رائٹ. تو کوشش یہ ہے کہ اس اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کے ذریعے لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ بھی ڈیولپ کر دیا جائے. Yes, sir. Leadership mindset develop ho, or has rightly said before you that system should have like judiciary system, like financial and banking system. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ مطلب پاکستانی keep asking for money. So آپ پیسے یہاں سے ان کو بھیجتے جائیں, that is what they want. اور جو ہی آپ وہاں سے نکالنا چاہیں تو you cannot. You see, that is I mean میں نے پچھلے 10 سے 12 سالوں میں ٹرائی کی کہ وہاں سے میں کچھ پیسے لے آؤں. You cannot. There is no damn system کہ آپ وہاں سے پیسے نکال سکیں. تھوڑے تھوڑے کر کے آپ, اسی لیے منی لانڈرنگ کرتے ہیں لوگ کہ آفیشیل سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اور
پھر جوڈیشل سسٹم کوئی نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو دی سسٹم فرسٹ, یو ہیو ٹو ٹچ دی میسز دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو میک سم ڈفرنس. سو اس کے بعد پھر لیڈرشپ آئے گی. ابھی تک تو اٹس ناٹ ویری ہوپ فل. I mean, honestly, only Imran Khan can't do much. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. ایکچولی آپ دیکھیں اگر دنیا میں آپ ایگزامپل دیکھیں تو چینج اصل میں صرف دو جگہ سے آتی ہے, یا تو ملٹری سے آتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر سے آتی ہے. ملٹری سے اس لیے کہ سائنٹیفک جتنی بھی انوویشن آپ ڈرون سے لے کے آپ کوئی بھی دیکھ لیں, ایون انٹرنیٹ, اٹ واز میڈ فار ملٹری. ملٹری کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. جو کام ملٹری کی انوویشن لا سکتی ہے وہ شاید کوئی اور نہیں لا سکتا, گورنمنٹ شاید کبھی بھی نہیں لا سکے. اسرائیل کی آج ترقی کا راز جو ہے وہ اسرائیل کی ملٹری ہے. اسرائیل کی ملٹری نے سپروائز کیا, پیٹرن کیا آئی ٹی انڈسٹری کو. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کے بعد نیسڈیک پہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. Your sound stopped. فاؤنڈیشن ایئر مارشل صاحب ہیں, ہی از کنیکٹنگ اس ٹو سو مینی. یہ پتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آئی تو یہاں سے آئے گی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کووڈ کے دوران بھی اگر ہم نے کامیاب ہو گئے ایگریکلچر ڈرونز بنانے میں, کامیاب ہو گئے لوکسٹ کا مقابلہ کرنے میں, تو اس میں این ڈی ایم اے اور ملٹری اور ایک پیج پہ تھی, تب ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے. تو ایک چیز تو ملٹری ہے جس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے. دوسری ہے پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے چینج آتی ہے, گورنمنٹ اس پہ آ ہی جاتی ہے. اے ٹی ایمس کو کتنا زیادہ ریزسٹ کیا تھا بینکوں نے, نیشنل بینک, الائڈ بینک اور یہی کچھ بینک ہمارے ہوتے تھے, کتنی گندی ان کی سروس تھی. لیکن اے ٹی ایم آ گیا, کریڈٹ کارڈز آ گئے, اب چپ بیسڈ کارڈز آ گئے, تو آٹومیٹیکلی گورنمنٹ کے بینکس کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کو فالو کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب اوبر اور کریم آئی ہیں دبئی میں, تو دبئی میں تو آر ٹی اے کا سسٹم تھا, روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا, کہ 1000 ٹیکسیاں ایک پرائیویٹ انویسٹر لے کر آتا ہے, وہ آر ٹی اے سے رجسٹر ہوتا ہے, اس کو ایک چھت کا الگ کلر دے دیا جاتا ہے. تو 40-50 سالہ اسٹیبلش انسٹیٹیوشن تھے. لیکن کیونکہ پبلک ڈیمانڈ پرائیویٹ سیکٹر کی تھی, اوبر اینڈ کریم, بیکاز دبئی از بیسڈ آن دا فارن وزٹرز, اٹس اکانومی از بیسڈ آن دا ٹورسٹ. تو فارن وزٹرز یورپ, امریکہ, کینیڈا, یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آتے تھے, تو they were the Uber user. They wanted to have that comfort in Dubai as well. تو دبئی کو بھی اپنے ریگولیشنز کو چینج کر کے, اپنی اس انڈسٹری کو ختم کر کے الٹرنیٹ انڈسٹری کو ریگولیٹ کر اجازت دینی پڑ گئی کریم اور اوبر کو. تو ڈرائیونگ فورس جو ہوگی وہ ہمیشہ یا ملٹری ہوگی یا کارپوریٹ سیکٹر ہوگا, اور یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. Yes, thank you. Thank you very much. Any more question from any audience? Otherwise, okay, let's Thank you very much. It was nice exposition, good question and answer sessions, and Kastur expressed certain, I believe, Kastur, there is something positive in that direction where the Pakistani staying abroad, they have been given the right to vote or something very recent. I'm not exactly, I cannot quote, but there is something on that front. All the best. جی بالکل, no doubt about it. Okay, Frasab, I think there's no more questions. So thank you very much for your time and lending us for this particular topic. Really appreciate your time and effort. God bless you. Thank you very much. Allah Hafiz. بہت شکریہ. میں کرنل نوید ظفر صاحب میرا نمبر شیئر کر لیں گے پورٹل پہ, تو آپ کرنل صاحب شیئر کر لیجیے گا. آئی ایم آلویز اویلیبل فار آل دا ویژنری لیڈرس اینڈ گریٹ پیپل لائک یو. کہتے ہیں کہ مطلب مل کے ہی کام ہوتا ہے, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, تو ہم مل کے ہی جو کر سکتے ہیں وہی ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا. انشاءاللہ یو ول فائنڈ می آل ٹوگیدر اسٹینڈنگ ود یو شولڈر ٹو شولڈر, انشاءاللہ. Inshallah. Thank you very much again. بہت شکریہ.